میری ساس بہت اچھی ہیں. یہ خوشی کے آنسو. میں نے ایکچولی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میری مدر ان لا اتنی اچھی ہوگی. کہتے ہیں نا بہوئیں بھی بیٹیاں تبھی بنتی ہیں جب ساسیں مائیں بنتی ہیں. بے شک ایسا ہے, وہ ایسی ہیں. کیونکہ میری امی کو پتا تھا کہ جس دن میرے ابو کو پتا چلا تو کیا ہوگا, اور ایسا ہی ہوا. جس دن میری ڈیورس ہوئی اس کے اگلے دن میرے ابو 5-6 دن تک میرے ابو ہاسپٹلائز تھے. اس ملک میں طلاق صرف لڑکی کی ہوتی ہے, ایسا ہی ہے, لڑکے کی طلاق نہیں ہوتی. لڑکے سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا. ابھی بھی سب مجھ سے آگے کامنٹس میں بھی پوچھتے ہیں کہ کیوں چھوڑا. آپ سامنے والے سے کیوں نہیں پوچھتے آپ نے کیوں چھوڑا. جب طلاق ہوتی ہے نا تو وہ صرف لڑکی کی طلاق نہیں ہوتی. میرے دونوں بھائیوں کو طلاق ملی, میری دونوں بہنوں کو طلاق ملی, میرے ابو کو طلاق ملی, میری امی کو طلاق ملی. تو اتنی جو میں خوش ہوں, پہلی بار میں پبلکلی اپنے ہسبینڈ کو تھینک یو بولوں گی کہ بڑی ہمت والے ہیں وہ, جو سب کے سامنے پوری دنیا سے باتیں بھی سن رہے ہیں, سب کچھ ہے, اور پھر بھی وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نان اسٹاپ پوڈ کاسٹ. میرا نام ہے جلال اور میرے ساتھ ہیں آپ سب کی فیوریٹ ہوسٹ کنول ذوالقرنین. کنول ذوالقرنین ہمیشہ گلا کرتا ہے کہ بھائی میں تمہارا ہسبینڈ نہیں. میں کہا ہو پر عادت پڑی ہوئی ہے. لوگ جو ہے نا وہ کامنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ اب تو آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کنول آفتاب اب کیوں اپنے آپ کو یوز کرتی ہیں, کنول ذوالقرنین بولا. یار وہ میرا ابا ہے آفتاب, تو میں آفتاب ہی کہوں گی, اور میرا شوہر ہے, سب کو پتا ہے, تو میں شوہر کا نام ہمیشہ لیتی ہوں. آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ان کا نام کنول ذوالقرنین ہے یا کنول آفتاب ہے, اسپاؤس نیم آپ نے صرف چینج؟ یار میں نے کچھ نہیں چینج کیا تھا, میں سیدھی سی بات, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں اس بارے میں اتنی جھلی ہوں نا. جب میرا نکاح ہوا, آج میرا نکاح ہوا ہے, کل میں اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے چلی گئی ہوں نادرا کے آفس. میرے ماموں لوگ پوچھ رہے ہیں بچے کون سی آگ لگی ہوئی ہے. میں نے کہا مجھے بہت آگ لگی ہوئی ہے, میں نے نام چینج کروانا ہے, مطلب میں نے کنول ذوالقرنین کروانا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں, انہوں نے بس فٹافٹ نام چینج کیا, اور جب آئی ڈی کارڈ بن کے آیا تو اوپر کنول آفتاب ہی تھا اور نیچے شوہر کا نام. اب مجھے پتہ ہی نہیں تھا, انہوں نے پوچھا ہی نہیں تھا, لیکن میں خوش تھی. شکر ہے نکاح ہو گیا. اس میں ایک اچھی بات ہے آپ کو کیا ملی, آپ کی جو ڈگریز وغیرہ آپ نے کی ہوئی تھی نا, اگر آپ ذوالقرنین کر دیتی یہ ڈگریز کس نے دیکھنی ہے جلال بھائی؟ دیکھنی نہیں ہے, وہ کینسل ہو جاتی ہیں. ایچ ایس سی سے آپ کو دوبارہ جانا پڑتا ہے. ہو جائے کیا کرنا ہے, مجھے تو ملی بھی نہیں میری ڈگری. کرونا آ گیا تھا. میں تو اتنی, مجھے لگتا ہے میں نے پڑھائی اس لیے کی تھی کہ وہ میں ایسے ٹوپی پہن کے گریجویشن والی, ایسے کوٹ پہن کے, اور ایسے وہ کیا کہتے ہیں پیپر کو گول کر کے اور ایسے کھڑی ہوں گی اور پکچر ایسے لوں گی. میری ماما کو بہت شوق تھا, لیکن ہماری مرتبہ کووڈ آنا تھا. چلیں آج پھر ہم اپنی گیسٹ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. یس آج ایک اور ہماری جو ہیں ہماری بہن کے ساتھ ایک اور بہن آئی ہوئی ہیں. تو پوڈ کاسٹ جو ہے نا ہماری خوبصورت سی, پیاری سی, ایسے پتلی سی, مطلب میں کہتی ہوں کہ یار ہم لوگوں کو ٹی وی میں دیکھتے ہیں یا انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں یا یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں یا کہیں اور پروگرام میں دیکھتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا بندہ موٹا ہے, مطلب صحیح کھاتے پیتے گھر سے ہے. لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا ریئل لائف میں, مطلب اپنی آنکھوں سے, تو ہم کہتے ہیں یار یہ وہی ہے نا, کسی اور کو تو نہیں بھیج دیا اس نے, اپنی جڑوا بہن کو تو نہیں بھیج دیا, وہی چھوٹے ورژن میں. تو ہم بات کر رہے ہیں کرن کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جلال بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم ٹو ایوری ون. السلام علیکم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے پورا ہو گیا, نکلتے ہیں. ہماری سلام کر دیتی ہوں ایک ہی دفعہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. اچھا مجھے اسلام سے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہم ادھر اسکول میں ہوتے تھے تو ٹیچر آتی تھی تو ہم کہتے تھے, وہ کہتی تھی السلام علیکم, ہم کہتے ہیں السلام علیکم ٹیچر, گڈ مارننگ ٹیچر. ہمارا اسکول نہیں, ہمارے اسکولنگ یہاں کی نہیں تھی نا, تو ہم تو ہائی ہلو ہی کرتے تھے. کہاں کی تھی؟ میری اسکولنگ ملیشیا سے تھی. اچھا ملیشیا مجھے بہت پسند ہے. تم گئی تھی؟ میں نے دیکھا. میں 2 بار گئی, ایک بار گئی مجھے سکون نہیں ہوا. میں نے کہا یار اتنا مزہ آ رہا ہے. میں ذوالفقار کو بار بار کہہ رہی تھی ٹکٹ آگے کرواؤ, کیونکہ مجھے لگتا ہے ملیشیا میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں گھومنے کے لیے. اور جلال بھائی تو ملیشیا میں رہ چکے ہیں, مطلب پڑھائی کے لحاظ سے. اوہ نائس. کہاں سے؟ کرٹن یونیورسٹی سے. اوکے. میری سراوک میں. آپ کہاں سے پڑھی؟ میں میرا اسکولنگ جو تھی وہ ماز انٹرنیشنل سے تھی. پھر میں او پی ایف چلی گئی تھی اسلام آباد 2 سال کے لیے بورڈنگ اسکول. میں کے ایل میں. مین کے ایل میں ارتماس جو پیلس ہے نا اس کے سامنے بس ایک ہی ٹاور ہے, وہیں رہتے تھے ہم, رہتے ہیں ابھی تک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یار بہت خوبصورت ہے ملیشیا. پاکستان ماشاء اللہ. جی پاکستان کیوں آئے؟ میں 2017 میں پاکستان آئی تھی. ایک
प्रोजेक्ट के लिए मुझे इंस्टाग्राम से मेरी डब स्मैश देखी थी, तो एक प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने मुझे बुलाया. मैंने उस वक्त का एक बड़ा फेमस ड्रामा था, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझे हमें सब पता है, हम भी नहीं नाम लेंगे. अच्छा सही, ठीक है, छुप के बातें करेंगे. तो फिर मेरे शूट के 3-4 दिन बाद मेरी माँ थोड़ी सी खिटपिट हो गई थी डायरेक्टर के साथ आई गई, तो फिर वो थोड़ी रुक गया. उसके फ़ौरन बाद, अच्छा मैं रास्ते में ही थी, मेरा वो मुझे ऑलमोस्ट उस ड्रामे से निकाल दिया. मैं रोते रोते घर जा रही थी, मुझे तभी सिक्स सिग्मा से कॉल आई, क्योंकि मैंने सिक्स सिग्मा पे भी ऑडिशन दिया था. तो और सिक्स सिग्मा पे और नेक्स्ट लेवल सिक्स सिग्मा एक ही है. तो फिर सना शाहनवाज ने मुझे लॉन्च किया था खसारा में. उसके बाद फिर मैंने एक खसारा में नहीं, खुद गर्ज में मेरे खुद गर्ज में मेरे समी खान के साथ कुछ सीन्स थे, वो यासिर भाई ने डायरेक्ट किया था, यासिर नवाज ने. वो हुआ अच्छा. तो फिर उसके बाद उसके फ़ौरन बाद उन्होंने मुझे हैदराबाद भेज दिया खसारा के लिए. वो हो गया. आपने टोटल 4 ड्रामास किए हैं? मैंने, हाँ, उसके अलावा मैंने टेलीफिल्म्स की थी, कमर्शियल्स किए थे. 2018 तक ही? ये 17 से 18 के बीच में ही माशाल्लाह मैंने बहुत सारा काम किया. तो इसके बाद क्यों नहीं कंटिन्यू किया? आई वाज नॉट अलाउड. ओके, हाँ, इस पे हम बाद में बात करेंगे. अभी हम जरा प्यार वाली बात करेंगे. कहते हैं पहले माहौल बनाते हैं, फिर एंड पे गर्मा गर्मी करेंगे, पानी पियेंगे, ओके बाय. पानी पियेंगे, ओके अल्लाह हाफिज़. आपको बहुत अच्छा लगा? नहीं सही है. मुझे लगता है कि एक जो नया बंदा होता है ना, जैसे मैं नई हूँ, तो मुझे एकदम से इतने ड्रामाज ऑफर होना और एक ही साल में माशाल्लाह 4 करना, कैसे एक्सपीरियंस था? क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है वो, मतलब हमारी क्या पूरी दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्री है वो बिल्कुल अलग है, सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग है. बिल्कुल. मैं जब 2017 में आई थी, मैंने एक 2 एक्चुअली जो हमारी एजेंसीज हैं, बड़ी 2 ही एजेंसीज हैं, वहाँ पर दिया था. अब तो खैर सिट्रस ही है, अभी मैं सिट्रस के साथ ही काम कर रही हूँ. तो मेरे आने के 2 दिन बाद मुझे अच्छी तरह याद है, 2017 14 जुलाई में लैंड की थी और 18 जुलाई मेरा पहल का एड था. उसके बाद फिर लेस, फिर बैक टू बैक मैंने 6-7 कमर्शियल्स किए. उसके बाद साथ कमर्शियल्स कर रही थी, साथ मैं स्टिल्स कर रही थी, शूट्स कर रही थी, साथ ही मुझे ड्रामाज ऑफर होने शुरू हो गए, तो मैंने ड्रामाज करना शुरू कर दिया था. अच्छा, आप एक्टिंग में इतनी अच्छी हैं, मैंने देखे हुए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. तो फिर आपको अभी का मैं पूछ रही हूँ, वो वाला टाइम पीरियड नहीं पूछ रही जब आप अलाउ नहीं थी. तो अभी आपको ऑफर हो रहे हैं या अभी आपका प्लान है दोबारा से इंडस्ट्री में इन होने का? मैंने किया था अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में, लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने किया था. 2022 में किया था मैंने. हम टीवी का एक प्ले किया था. और उसके बाद अभी मुझे फिर हम टीवी का एक प्ले ऑफर हुआ था. मुझे अभी चीज़ें ऑफर हो रही हैं, पर वो मुझे समझ नहीं आ रही हैं. यही मैं पूछ रही हूँ कि अभी तो माशाल्लाह आपकी, कहते हैं ना, टाइमलाइन में काफ़ी चीज़ें होंगी, तो अभी आप क्या सोच रहे हो कि आप प्रॉपर अपने आप को क्या देखना चाह रहे हो? एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ एक्ट्रेस, एज एन एक्ट्रेस एंड मॉडल. क्योंकि अभी मैं मॉडलिंग कर रही हूँ और टीवी मैंने इसलिए भी छोड़ दिया था क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है. जो तुम्हारी भी बच्चे, तुम्हें पता है बहुत, और टीवी इतना टाइम मांगता है आपसे, आपको बहुत टाइम मांगता है. और मैं कहती हूँ हिम्मत है उन जितनी भी हमारी एक्ट्रेस हैं जिनके बच्चे हैं, उनको सलूट है कि वो माशाल्लाह अपने बच्चों के साथ इतना अच्छे से. क्योंकि पीछे अब जैसे एजल अभी बीमार है ना, तो मुझे टेंशन हो रही है, मेरे अल्फाज लड़खड़ा रहे हैं आज कि यार मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, मुझे बस टेंशन हो रही है, वो टाइम जल्दी करूँ, जल्दी. मतलब ऐसा होता है. तो जब बच्चा सुकून में हो ना पीछे, तो बंदा कहता है ओके यार 2 घंटे भी लगा लो. नहीं, दिमाग नहीं चलता, बिल्कुल ही बंद हो जाता है. तो मतलब अभी हम आपको देखेंगे इंशाल्लाह और फुल. हाँ, क्योंकि अब ज़रा रूहाम 5 साल का हो गया ना. अब मुझे पता है ये इसकी स्कूल टाइमिंग है, और फिर वो कभी अपने फादर के पास होता है, कभी मेरे पास होता है. तो अभी मुझे पता है ये स्कूल टाइमिंग है, ये एकेडमी टाइमिंग है, ये कुरान पाक की टाइमिंग है. अभी आप अलाउ हो हर चीज़ के लिए? हाँ, हमजा बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. देर आए दुरुस्त है. आप अभी लाहौर में शिफ्ट हो या? क्योंकि हमजा इज फ्रॉम लाहौर, राइट? ही इज़ फ्रॉम लाहौर, बट वो कराची में रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं. हाँ, तो मेरे 2 घर हैं अब एक्चुअली. हाँ, ठीक है. तो अभी मुझे, हाँ, अभी रिसेंटली मुझे कमर्शियल के लिए भी हुआ ना, तो वो कमर्शियल समहाउ किसी वजह से वो अभी यार सी बात डिले, हाँ, गज़ा की वजह से उन्होंने काम डिले कर दिया, तो वो नहीं हो पाया. तो वो उनको मैंने यही कहा, उन्होंने कहा आपका स्टे मैंने कहा लाहौर में मेरा घर है. तो अब मेरे 2 घर हैं, मेरा लाहौर में भी घर है. मुझे ये बताएं कि काफ़ी लोग कहते हैं कि कराची वाले लोग पंजाब नहीं रह सकते, मतलब लाहौर में भी नहीं रह सकते. मेरे कुछ बड़े अच्छे दोस्त हैं कराची के, वो कहते हैं भाई हम लोग नहीं रह सकते लाहौर. ऐसा है? आप रह सकते हो? हाँ. आपको कराची ज़्यादा पसंद है लाहौर? मुझे दोनों जगह. कराची में मेरा बेटा है,
لاہور میں میری ساس ہے. میں اپنے ہسبینڈ سے زیادہ اپنی ساس کی کمپنی انجوائے کرتی ہوں. آج مجھے پکڑ پاؤ گے, آج میں ایسے جواب دوں گی, ایسے. مجھے لاہور جانے کی خوشی یہی ہوتی ہے کہ میری مما جی سے ملنا ہے, تو اسی لیے مجھے لاہور زیادہ. مطلب کہ آپ بہت اٹیچ ہیں اپنی ساس سے. میری ساس بہت اچھی ہیں. آپ اتنی اچھی ہو جتنی ساس اچھی ہیں. مجھے لگتا ہے میں کوشش کر رہی ہوں. آئی مجھے تو آنسو آ رہے ہیں. ہاں بہت اچھی ہیں. یار رونا نہیں, میں ہم کل بھی ہمارے ساتھ یہی سین ہوا خوشی کے آنسو. میں نے ایکچولی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میری مدر ان لا اتنی اچھی ہوگی. پتہ ہے ساسیں اتنی اچھی نہیں ہوتی. یہ بلیسنگ ہے, یہ بلیسنگ یہ کہتے ہیں, یہ بلیسنگ ہے. میں کہتی ہوں مطلب ہر کسی میں خامی ہوتی ہے. تو وہ جو ایک مجھے شروع سے ہوتا تھا, پچھلے 5 سال سے جو مجھے ایک یہ ہوتا تھا نا کہ دیکھیں لڑکی اپنی ماں سے کسی کو کمپیئر نہیں کرتی. بے شک نہیں کرتی. اور میں نے کبھی بھی اپنی ماں کی جگہ کسی کو نہیں دی. میں نے اپنی امی کے علاوہ کسی کو ماں نہیں بولا. لیکن اگر میں اپنی ساس کو ماں بول رہی ہوں تو کہتے ہیں نا بہویں بھی بیٹیاں تبھی بنتی ہیں جب ساسیں مائیں بنتی ہیں. بے شک ایسا ہے, مطلب ہے وہ ایسی ہیں. مجھے میں کل بھی یہی بات کر رہی تھی کہ یار خامی میں اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کی نئی شادی ہوتی ہے نا, آپ ایک نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہو. مطلب میں ایز ایک لڑکی بات یہ کر رہی ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے شفٹ ہونا ہوتا ہے, چاہے آپ اکیلے علیحدہ شفٹ ہو رہے ہو, لیکن آپ نے ایک گھر میں ایڈجسٹ کرنا. اور اب میری اماں کی عادت کچھ اور ہے. میری جو امی ہے, میں اپنی ساس کو امی کہتی ہوں شروع والے مطلب پہلے دن سے, تو ان کی عادت کچھ اور ہے. لیکن ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مجھے ٹائم لگا. لیکن یقین جانے جب میں نے ان کو انڈرسٹینڈ کیا تو میں نے کہا یار یہ بلیسنگ ہے. اتنی اچھی آپ کو سسرال والے نہیں ملتے. بڑی لکی لڑکیاں ہوتی ہیں الحمدللہ. میں بہت لکی ہوں. الحمدللہ اللہ پاک لکی رکھے. اور مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ جو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں نا, ان کی بھی فکریں ختم ہو جاتی ہیں. اب جیسے میری بیٹی ہے نا, اس کا عقیقہ تھا, 3 ماہ کی تھی وہ, تو میں رات میں رو رہی تھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے منہ سے بار بار نکل رہا تھا کہ ایزل کا نکاح ہو رہا ہے مطلب, اور میں رو رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اب اس کی برتھ ڈے تھی, ابھی گزری ہے برتھ ڈے, اور میں نے ایسے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور میں رو رہی ہوں. ذوالفقار کہہ رہا میں چپیڑ مارنی ہے, کیا رو رہی ہوں. میں کہا ذوالفقار یار 1 سال گزر گیا ہے, اچھا 25-24 کی ہوگی, میں نے شادی بھی اس کی کر دینی ہے, کیسے کریں گے. مطلب پھر مجھے اپنے اماں ابا کا ٹائم یاد آتا ہے کہ یار انہوں نے کس طرح ہماری شادی کی. اور اب ہم شکر ہے روحان میں میرا, مجھے ابھی تک یہ ٹینشن نہیں ہے. ہاں یہ ٹینشن نہیں ہے. مطلب آپ لڑکے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیٹی لے کے آنی. مطلب میں یہی کہتی ہوں کہ میں نے جس کو لانا ہے نا, کل کو بیٹا ہو یا بیٹی ہو, جو بھی ہو مجھے مسئلہ نہیں ہے, میں خوش ہوں, بیٹا بیٹی دونوں سے خوش ہوں. لیکن جس کو لے کے آنا ہے اس کو بیٹی ہی بنا کے لے کے. اچھا اس میں نا میں نے یہ دیکھا ہمارے پیرنٹس اسپیشلی مائیں جو ہوتی ہیں, عورتیں دیم سیلوز, جب بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو دے آر مور کنسرنڈ اباؤٹ دیئر فیوچر, کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے. اور مطلب کہ شاید ان کے ساتھ خود اس طرح کا ایپیسوڈ یا کچھ اس طرح کا ہوا ہوتا ہے کہ یار مطلب لڑکوں کا مطلب کہ اتنا نہیں کہ لڑکے بس پیدا ہو گئے بس ٹھیک ہے یار اب برنگ کرنی ہے, اچھا کرنا ہے. کچھ دن پہلے نا, ابھی میں لاہور گئی تھی, 3 دن ہوئے مجھے آئے ہوئے, تو میں ناشتہ کری تھی, تو مما جی مجھے, اچھا مما جی میں اپنی ساس کو بولتی ہوں, امی میں اپنی امی کو بولتی ہوں, تو مما جی مجھے کہتے ہیں, مما جی ایسی بات کری تھی لڑکیوں کی, بیٹیوں کے نصیب کی بات ہو رہی تھی. یہی تم نے کہا نا ماں باپ کو سکون نہیں ہوتا. میرے امی ابو 5 سال سکون سے نہیں سوئے, 5 سال. اور ابھی میری امی کا یہ ہوتا ہے کہ تیری وجہ سے ہمیں الارم لگا کے سونا پڑتا ہے کیونکہ فجر میں ہماری آنکھ نہیں کھلتی. تو تھینکس ٹو حمزہ اینڈ ہز فیملی, وہی ہوئے تھینکس ٹو حمزہ اینڈ ہز فیملی کہ میری امی ابو اب اتنے سکون میں مینٹلی میری وجہ سے کہ وہ آرام سکون سے سو رہے. اچھا بچی سکون میں نہ ہونا, جیسے میں, اچھا میں پرسوں میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی, تو میری امی مجھے فون کر رہی ہیں. بیسک میری جو نانو ہے نا, میں انہیں امی کہتی ہوں. اچھا مجھے نانو نے پالا ہے. میں اپنی ماما سے مجھے اتنا پیار نہیں ہے, مجھے بہت پیار ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا مجھے اپنی نانو سے ہے. سیدھی سی بات ہے, میں کہتی ہوں میں ان کے لیے, وہ مجھے کہے نا مر جاؤ ابھی, تو میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گی سوچنے میں کہ ہاں بھائی میں نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا. تو مجھے ان کے فون آ رہے تھے اور میں مصروف تھی کہیں, تو میں اگلے دن فون کیا. میں بڑی بے شرم ہوں اس لحاظ سے, مطلب اتنی مصروفیت آج کل ہو رہی ہے کہ اتنا تھکا ہوتا ہے بندہ سو جاتا ہے. تو میں نے کال کی, انہوں نے کہا میرا دل کر رہا تھا کہ میں تمہاری آواز سن کے سوؤں, تو میں ساری رات سو نہیں سکی. تو پھر میں نے تمہاری وائس نوٹ سنے اور پھر میں سوئی. تو میرے دل پہ جو وہ بات لگی, میں نے ان سے معذرت کی. میں نے کہا یار میں مصروف تھی. کہتی مجھے پتہ ہے میں نے اسی لیے تمہیں دوبارہ کال نہیں کی. تو مجھے لگتا ہے کہ بچیاں ہلکی سی ایسے ہوں تو ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے. وہی میری ساس مجھے کہی تھا کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں گلے رانا, گلے فشا, در فشا, خوشبو, جیسے میرا نام رکھا تھا کرن. تو ماں باپ تو کیا سوچ کے نام رکھتے ہیں, لیکن بیٹیوں کے پھر نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا نصیب بیسیکلی از کہ یار
اس کا ہسبینڈ مطلب کہ جو آگے جس گھر میں جائے گی اس کے ساس سسر, بیسیکلی وہی نا کہ یار یہ لوگ اچھے ہوں, ابھی سے ان کو اس چیز کی فکر ہے. تو مطلب کہ ہم لوگ یہ شروع سے ہی نہیں ایک لڑکی کے ذہن میں ڈال دیتے کہ یار نصیب اچھے ہوں کہ یار اس کے مطلب کہ اس کو ایک جو اس کا انڈیپینڈنٹ ایک وہ جو اس کا فگر ہونا چاہیے, ہم وہ تھوڑا سا اس سے چھین نہیں لیتے. مطلب کہ جلال بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں, یا میرے تو ویسے ایسے نہیں تھے کہ ہم جو ہمارے یہاں کلچر ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھی ساس بڑی خوفناک ہوگی, سسر بڑا خوفناک ہوگا, ہسبینڈ بڑا کچھ, ہسبینڈ مارے بھی تو برداشت کرنا. ہاں یہ چیزیں ہیں لوگ نہیں سکھانا چاہیے. ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں نا, پر ہماری کلچر ہے ایسا کرن. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں, یا میرے رشتے دار, دور کے رشتے دار, وہ اپنی بیٹی کو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دی ہے نا تو بچے اپنے معاملات خود دیکھنا, مطلب مر کے ہی آنا. بھائی کیوں مر کے؟ اچھا میں نے سنا ہوا ہے مطلب کہ ایون لڑکی کے پیرنٹس سے کہ یار اچھا اگر لڑکی کے پیرنٹس سے کہ یار اگر آپ کے شوہر کا ہے ریلیشن آؤٹ سائڈ آف دا ریلیشن شپ آپ کی میرج کے علاوہ, تو چلو ٹھیک ہے, مطلب کہ یار مرد کرتے رہتے ہیں اس طرح کی حرکتیں, آپ برداشت کر لو. مطلب کہ میں نے لٹرلی خود سنا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کی بیگم برداشت کرے گی؟ نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے. میں اپنی بہنوں کے نہیں کرنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو گولی مار دے گی, اس کو بھی مارے گی, ساتھ والی ہے سیدھی سی بات. مطلب کہ گولیاں نہیں مارنی چاہیے, ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے, لیکن یہ کہ آپ کے پاس یہ کہنا چاہیے کہ اوکے ٹھیک ہے, نہیں اوکے ٹھیک ہے بھی نہیں کہنا چاہیے, لیکن آپ کو اپنے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے. آپ کسی کو بھی برا نہ بولیں. اگر کسی عورت کے ساتھ بے وفائی ہو رہی ہے تو وہ مرد کو برا نہ بولے, اور کسی مرد کے ساتھ بے وفائی ہو رہی ہے تو وہ عورت کو برا نہ بولے. آپ اپنے بندے کو برا بولیں. سب سے بڑی غلطی اس کی ہے کہ وہ اٹریکٹ ہوا, یا اگلی نے اٹریکٹ کیا تو ہوا کیوں آپ کے گھر میں بیوی ہے نا تو آپ کیوں اٹریکٹ؟ ہم دونوں, ہمیں بچوں کی بات ہو رہی ہے نا, بچوں سے ہم نے شروع کیا ہے, تو مجھے لگتا ہے ہمیں دونوں کے نصیب کی دعا کرنی چاہیے. آج کل لڑکیاں بھی نہیں اچھی ہیں, سیدھی سی بات ہے. میں نے بہت خوفناک لڑکیاں دیکھی ہیں جو ایک کے ساتھ ساتھ 10 رکھے ہوتے تھے, اور کہتے تھے اس سے بات ختم, اس سے شروع, اس سے ختم, مطلب شادی شدہ. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. تو جب بھی بیٹا ہو بیٹی ہو, بس یہ کہو کہ اللہ کا اچھے نصیبوں کے لیے دعا کرنی چاہیے, ان کے نصیب اچھے ہوں. اچھا کرن, ہم بات کرتے ہیں 5 سال. آپ مطلب آپ نے ریپیٹ کیا کہ میرے ماں باپ 5 سال سکون سے نہیں سو پائے. اچھا مسئلہ بیسک کیا تھا؟ کیونکہ ادھر سے بات سنو, ادھر سے بات سنو, اور مجھے لگتا ہے جب تک آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں سننی چاہیے جب تک ہم آپ سے کلیئر نہ کریں. پتہ ہے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, کوئی ایک مسئلہ نہیں ہوتا. وہ مجھے اتنا پتہ ہے جب آپ کا شوہر سپورٹیو ہوتا ہے نا, اور وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, تو عورت اکیلے کچھ بھی کر سکتی ہے. اگر اس کا شوہر اس کو پتہ ہوتا ہے نا میرے پیچھے ہے, تو وہ کہیں بھی لڑ سکتی ہے, اکیلی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مجھے لگتا ہے شاید وہ سپورٹ تھوڑا کم تھا. اور مسئلہ بیسک شوہر کی طرف سے تھا, اس کی فیملی کی طرف سے, بہت سارے مسئلے تھے کول, بہت سارے. تو 5 سال ٹائم کیسے نکال؟ کیونکہ ہمارے یہاں جیسے انہوں نے کہا نا, تو میری امی کی صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی جو کہ برداشت کرو. اور میری امی کچھ بھی ہو جائے میرے ابو کو کچھ نہیں بتاتے تھے, کیونکہ میری امی کو پتا تھا کہ جس دن میرے ابو کو پتا چلا تو کیا ہوگا. اور ایسا ہی ہوا, جس دن میری ڈیورس ہوئی اس کے اگلے دن میرے ابو 5-6 دن تک میرے ابو ہاسپٹلائز تھے. اور 5-6 دن بعد بھی, کیونکہ آپ تو گئی ہیں ملیشیا, آپ کو پتہ ہے وہاں پاکستان والا سسٹم تو ہے نہیں, ایمرجنسی ایمبولینس میرے گھر کی پارکنگ کے نیچے, اپارٹمنٹ کی پارکنگ کے نیچے تھی, کہ میرے ابو کو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا. میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے دونوں بھائیوں میں سے کسی سے بھی بات کر سکوں. مجھ سے بات ہی نہیں ہوتی تھی, کیونکہ اس ملک میں طلاق صرف لڑکی کی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے, لڑکے کی طلاق نہیں ہوتی. لڑکے سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا. ابھی بھی سب مجھ سے آ کے کامنٹس میں بھی پوچھتے ہیں کہ کیوں چھوڑا. آپ سامنے والے سے کیوں نہیں پوچھتے آپ نے کیوں چھوڑا. اور میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بھی نہیں جانا چاہتی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ اتنے سال چپ رہیں, پہلے چھوڑ دیتی. بھائی میری امی نہیں چھوڑنے دیتی تھی, میری امی کہتی تھی برداشت کرو. میری امی کی ایک ہی بات ہوتی تھی, کچھ بھی ہو جائے آپ برداشت کرو, بیٹا گھر بس آنا ہے, بیٹا گھر بس آنا ہے, بیٹا گھر بس آنا ہے, تیری 2 بہنیں اور بڑی بھی ہیں, تم کچھ بھی کرو گی. اور یہی ہوا کہ مطلب ان پہ بھی اثر ہوتا ہے. ہاں, جب طلاق ہوتی ہے نا تو وہ صرف لڑکی کی طلاق نہیں ہوتی. تو مجھے لگتا ہے جب میری طلاق ہوئی تھی نا تو صرف مجھے طلاق نہیں ملی, میرے دونوں بھائیوں کو طلاق ملی, میری دونوں بہنوں کو طلاق ملی, میرے ابو کو طلاق ملی, میری امی کو طلاق ملی. پتہ ہے اس میں پھر یہی ہے نا, جب بہنیں میرڈ ہوں اور ظاہر ہے پھر ان کے سسرال والے, ان سے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں لوگوں. اور مطلب جب آپ, مجھے لگتا ہے جب آپ ناؤن پرسنالٹی ہو نا تب زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. مسئلے پتہ ہے کیا,
اگر آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے نا, مطلب مجھے کوئی نہیں جانتا یا بالفرض جلال بھائی کو کوئی نہیں جانتا, اللہ نہ کرے اگر ان کی اللہ نہ کرے ان کا کوئی مسئلہ خراب ہو جائے, اپنے سے میرے پہ فوراً ڈال اپنی ایگزامپل دیتے نا جلال بھائی کے ساتھ, 2-3 لوگوں کی ایگزامپل دے گی نا, اپنی دے. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر ان کی کہہ رہے ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی. چلو میں بتا لیتی ہوں, اگر مجھے کوئی نہیں جانتا تو میرا ایسے کوئی کام ہوتا بھی ہے, ٹھیک ہے, تو کسی کو فرق نہیں پڑے گا, بس رشتہ داروں کی باتیں سننی پڑیں گی, کم لوگ ہو جاتے ہیں, کم لوگ ہو جاتے ہیں. یہی بات میری امی اور بولتی جب تھی. آپ ایک پرسنالٹی ہیں, سوشل میڈیا پرسنالٹی ہیں, آپ کو لوگ جانتے ہیں, تو تب یہ ہوتا ہے کہ آپ تو کامنٹ پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جاتے ہیں. میری جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا تو میں امی کو بولتی تھی, تو امی مجھے ایک ہی بات بولتی کہ بیٹا برداشت, کیونکہ امی کو یہ ہوتا تھا کہ بیٹا تمہاری ڈیورس نا ایک خاندان تک, 2 گھروں تک یا 2 خاندانوں تک نہیں رہے گی, وہ ایک نیشنل نیوز بن جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. اور میری شادی کے ٹائم پہ بھی ایسے ہی ہوا. ابھی جب میری دوبارہ شادی ہوئی ہے اس میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. کیونکہ میں مطلب کومنٹس پڑھ رہی تھی لوگوں نے کہا اتنی جلدی موو آن کر لیا, مطلب 1.5 سال جلدی ہوتا ہے. میں یار میری مرضی, میں 2 دن بات کر لوں. میں نے تو سوچا ہوا تھا قبل میں نے شادی نہیں کرنی, ٹو بی ویری آنیسٹ. کیونکہ میں یہ سوال پوچھنے والی تھی کہ جب ایک مرد سے آپ کا دل چڑھ جائے یا شادی سے دل چڑھ جائے کہ آپ کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے ایسا, مطلب میرا بہت قریبی رشتہ ہے جس کے ساتھ ایسے ایکسپیرینس ہے, تو میں اس چیز کو فیل کر سکتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے ان کو موو آن کروایا ہے آگے, اور ابھی تک وہ سیٹل نہیں ہو پائی مینٹلی طور پر. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جب شادی ہوئی 5 سال آپ نے گزارے, تکلیف میں گزارے. تم نے اس 5 سال میں مجھے کسی ایونٹ میں دیکھا نہ, تم نے اس 5 سال میں مجھے کسی انٹرویو میں دیکھا, تم نے اس 5 سال میں مجھے کسی انڈسٹری کی شادی میں دیکھا, تم نے اس 5 سال میں مجھے انڈسٹری کی کسی برتھ ڈے میں, کیونکہ سب کی برتھ ڈیز ہوتی ہیں, برتھ ڈے میں دیکھا. تم نے اس 5 سال میں مجھے کسی شو میں دیکھا, تم نے اس 5 سال میں مجھے کہیں بھی پبلکلی دیکھا نہیں. میں وہی تو کہہ رہی ہوں, میں نہیں تھی کہ آپ نہیں تھی, I was not allowed. آپ مینٹلی سک, میں گھر میں تھی, ہو گئی مینٹلی. تو اب آپ نے ایک دم سے شادی کا کیوں, مطلب میں نا ملیشیا نہیں چاہ رہی تھی میری ڈیورس کے بعد. اب لوگوں کو لگتا ہے کہ میری ڈیورس اکتوبر میں ہوئی تھی یا اکتوبر میں نہیں ہوئی تھی. پھر کیونکہ مجھے اکتوبر میں فوراً جانے کے بعد لوگوں نے کہا ہاں یہ جی عدت میں نہیں بیٹھی. آپ کو پتہ ہے میں عدت میں بیٹھی ہوں نہیں بیٹھی ہوں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ جب تیسری یہ فیملی کورٹ کے تھرو ہوئی تھی, تو جب تیسرا لیٹر آیا تھا اس کے بعد, لیکن طلاق اس سے پہلے ہو چکی تھی, وربلی ہو چکی تھی, صرف ڈاکومنٹس ہی تھے. ادھر سے ہوئی تھی تو ہوتی تو خلا ہوتی نا, اور میں تو خلا کے حق میں نہیں تھی, کہ میری امی نے کہا تھا تم نے نکلنا نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے تم نے نہیں نکلنا, تم ادھر ہی رہو. تو ایک یوٹیوبر نے بھی ویڈیو لگائی تھی جب, تو انہوں نے بھی میرا ایک میری ان کے ساتھ چیٹ ہوئی تھی, وہ چیٹ کا اسکرین شاٹ انہوں نے اپنی ویڈیو میں لگا لیا تھا. تو اس میں میں نے مینشن کیا ہوا تھا ان کو کہ وی ور ٹوگیدر بٹ وی آر ناٹ ٹوگیدر. سو ایسا ہی تھا, وی ور ٹوگیدر وی ور ناٹ ٹوگیدر. تو میری عدت بنتی ہی نہیں تھی, میں زیادہ کھل کے نہیں بولنا چاہوں گی, بٹ میری عدت سمجھدار ہیں سب, میری عدت بنتی ہی نہیں تھی. لیکن میری ڈیورس ہوئی تھی اینڈ آف اگست, اور اکتوبر میں ہم نے ایک اسٹیٹس لگا دیا تھا دونوں نے کہ جی وی آر ناٹ ٹوگیدر اینڈ وی آر سیپریٹڈ, وی آر ڈیورسڈ. اس کے بعد میں ملیشیا نہیں جا رہی تھی, مجھے تھا میں نے نہیں جانا. میری بہن کی شادی آئی, میرے امی ابو آئے مئی میں, دس ایئر میں میرے امی ابو پاکستان آئے, تو پھر ابو نے مجھے زبردستی کہا کہ نہیں آپ نے آنے ہی آنے. مجھے پتا تھا میں ملیشیا جاؤں گی اور پھر یہی ہوگا, اور وہی ہوا. میں ملیشیا پہنچی ہوں, 10 دن تو ابو نے ذرا سکون کے گزارے, اس کے بعد ابو نے مجھے رشتہ دکھانا شروع کر دیا. یہ پائلٹ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ بزنس مین, یہ فلاں ہے. میں نے ابو کو کہا ابو مجھے کرنی ہی نہیں ہے. میری ابو سے کافی زیادہ بحث ہوئی, تب تک مجھے نہیں پتا تھا کہ کیونکہ میں اس وقت تک اپنے ابو سے ملی نہیں تھی. میرے ابو ٹریول نہیں کر سکتے تھے نا, ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی, اور میرے ابو کا بزنس ہے وہ بھائی سنبھالتے ہیں, تو بھائی بھی نہیں آ سکتے تھے, امی بھی نہیں آ سکتی تھیں. میرا چھوٹا بھائی صرف یہاں آیا تھا مجھے, کیونکہ میری جو مینٹلی کنڈیشن تھی اس وقت مجھے فٹس پڑنے لگ گئے تھے, اور تو میرا بھائی چھوٹا تھا یہاں, اور ایک بہن تھی جو مجھے سنبھال رہی تھی, ایک بہن اور امی ابو ادھر تھے. تو میں گئی ملیشیا اپنے بیٹے کے ساتھ, اور وہاں یہی ہوا. میں نے خیر ابو سے کافی زیادہ میری بحث ہوئی کہ نہیں, میں نے کہا جب تک ہم 10 سال کا نہیں ہوگا میں شادی نہیں کروں گی, اور میں ابھی مجھے مینٹلی تھوڑا پیس چاہیے مجھے, میں ابھی ریڈی ہی نہیں ہوں مینٹلی شادی کرنے کے لیے. بحث ہوئی. 2 دن بعد میں واش روم جانے کے لیے اٹھی ہوں کہ پتہ نہیں پانی پینے کے لیے اٹھی ہوں, ایسے ہی کچھ تھا. میں اٹھی ہوں تو نا مجھے میرے ابو نا باہر ٹی وی لاؤنج پہ نماز پڑھتے ہیں, تہجد کے ٹائم نا مجھے ہچکیوں کی آوازیں آنے لگ گئیں. تو مجھے ہچکیاں, میں ڈر گئی, میں نے کہا یہ کیا ہے, پتہ نہیں کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں. میں لاؤنج پہ گیا, میرے ابو تھے. میرے ابو تہجد پڑھ کے فارغ ہوئے تھے, اور میرے ابو اللہ میاں سے دعا نہیں مانگ رہے تھے. مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے ابو اس وقت اللہ میاں سے کانورزیشن کر رہے تھے.
بات کر رہے تھے اور میرے ابو بہت رو رہے تھے. تو میں نے امی کو بتایا, امی نے کہا کہ یہ تو روز کا ہے, وہ روز اسی طریقے سے تہجد میں روتا رہتا ہے, تو تمہارا باپ اسی طریقے سے روز تہجد میں روتا ہے. تو میں نے کہا اچھا. میں چپ ہو گئی, میں نے کچھ بھی نہیں بولا. میں ابو سے میں نے گھر میں بات ہی نہیں کی. میرے ابو کے شو روم سے ملیشیا میں, تو میں ابو کے شو روم گئی. میں نے ابو سے اکیلے میں بات کی. میں نے کہا ابو جہاں بولو گے, جیسے بولو گے, جس سے بولو گے, میں تیار ہوں. بس آپ مجھے 1 مہینہ پہلے کا ٹائم دے دینا, کیونکہ میرا بچہ بھی ہے. اور بس ایک میری شرط تھی ابو سے کہ پاکستان میں ہونا چاہیے اور لڑکا کوشش کرنا کہ کراچی میں ہو, تاکہ مجھے روحام سے زیادہ دور نہ رہنا پڑے. کیونکہ روحام ابھی تک ہم کو پیرنٹنگ کر رہے روحام کی, تو روحام بہت کلوز ہے میرے بھی, اور وہ بہت کلوز ہے اپنے فادر کے بھی. تو مجھے تھا کہ میں کراچی میں ہی رہوں, تاکہ میں روحام سے ملتی رہوں, میں بھی روحام کے پاس رہوں اور اس کے فادر بھی رہیں. کیونکہ میرے بچے نے کبھی ماں باپ کو ساتھ زیادہ دیکھا ہی نہیں ہے. بچے کی جب 2 سال کی عمر ہوتی ہے نا, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ماں ہے اور یہ باپ ہے اور یہ ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں. اس عمر سے میرے بچے نے ماں باپ کو ساتھ نہیں دیکھا, تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں. تو اس کی نظر میں یہی ہوتا ہے کہ مما کا گھر ہے, یہ بابا کا گھر ہے اس کے دماغ. اسی لیے میرے بیٹے کو, اور پھر جو ہوتا ہے نا اللہ میاں شروع سے ہی شاید میرے بچے کو ٹرین کرتے ہیں بہتر کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے نہیں لکھی نا, وہ تو اللہ نے لکھی ہے. تو اللہ نے اگر اس شروع سے ہی روحام کو اس طرح رکھا تھا, تو اسی لیے شاید رکھا تھا. تو آپ کا پھر ملیشیا میں ہی ہوا میرا رشتہ ابو کے پاس آیا. ابو نے مجھے بتایا, میں نے ابو کو کہا کہ جیسے آپ کی مرضی, جیسے ماشاءاللہ جیسے آپ خوش لگ رہے تھے ہر برائڈ. میں بہت خوش ہوں الحمدللہ. نہیں شادی کی بات کری ہوں ابھی تو ماشاءاللہ وہ پہلے ہی پتہ چل گیا ہمیں, آپ کی فرسٹ اسٹیٹمنٹ سے پتہ چل گیا کہ جتنا آپ اپنی اماں کے کلوز ہیں, اور اس سے بہتر کیا اسٹیٹمنٹ ملے گی. تو لوگوں کو ایسے لگ رہا تھا جیسے لو میرج ہے, اور پہلے سی مطلب ان کی ہیلو ہائی ہے جو بھی. میری قسم سے میں اس بات پھنس رہی تھی کہ میں شادی والے دن مجھے اور حمزہ کو ایک دوسرے کو جانتے ہوئے 1 مہینہ 10-11 دن ہوئے تھے, لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت ہو گئی تھی. جیسے ہمارا رشتہ ہوا تو ابو نے مجھے کہا کہ اب تم بات کرو, تاکہ تمہاری تھوڑی بہت بنے. وہ والا سین تو نہیں ہے نا کہ بیٹا یہ تصویر ہے, ہم آپ کی شادی کرا رہے ہیں, سہاگرات والے دن کا ہیلو جی السلام علیکم میں آپ کا شوہر ہوں, یہ والا سین تو نہیں ہو سکتا. تو ابو نے کہا کہ آلریڈی, اور پھر روحام کا بھی تھا, پر وہ سب چیزیں آلریڈی کلیئر تھیں, روحام والی اور ہر چیز کلیئر تھی آلریڈی. اچھا پاکستان میں نا اگر مرد دوسری یا تیسری شادی کرتا ہے, ایون دو اس کی پہلی 2 وائفز ہیں, اب وہ تیسری کر رہے ہیں, کیونکہ اس کو الاؤڈ ہے 4 شادیاں کرنا. نہیں الاؤڈ ہے, اس لیے وہ 4 شادی, لیکن عورت نہیں کر سکتی, وہ اکٹھے نہیں کر سکتی نا, ایک مرد کے ساتھ نہیں کر سکتی. جب طلاق ہو جاتی ہے, خلا لے لیتی ہے, تب تو وہ کر سکتی ہے. لوگوں کو لگتا ہے یہ کہ ہاں جتنا مطلب کہ پاکستان اسپیشلی اگر آپ سوشل میڈیا یا ٹی وی پہ نہیں بھی ہو, تب بھی مطلب کہ اس عورت کو لوگ پھر اس نظر سے دیکھتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں. شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ اس ملک میں طلاق صرف عورت کی ہوتی ہے, مرد کی نہیں ہوتی ہے. جبکہ آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں لوگ نا مرد کی دوسری تیسری شادی سیلیبریٹ. اگر ٹی وی ایکٹر یا کسی اینکر نے کی ہے یا کسی ہمارے منسٹر وغیرہ نے کی ہے, they will celebrate کہ یار گڈ. ان کی فیملی بھی ہنس کے, اور وہ اپنی فیملی میں کھلے میں کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھائی دوسری شادی کروں گا, کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ایک عورت بیویوں کو ہنستے ہنستے کہہ دیتے ہیں میں تو دوسری شادی کروں گا, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کو کیسا لگ رہا ہوگا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے تمہیں الاؤڈ ہے, لیکن اس میں بہت ساری شرطیں بھی ہیں نا. بیوی کی اجازت ہے, اور کوئی ریزن ہونا چاہیے شادی کا. ایویں تو نہیں منہ اٹھا کے میں دوسری شادی کر لوں گا. پہلے کے حقوق پورے کرو تو پھر دوسری کے کرو نا. یہ پہلے کے حقوق پورے نہیں ہوتے, پہلی روتی پٹی رہ جاتی ہے دوسری شادی. اچھا اس والی جو شادی بھی آپ کی جو ہوئی, بریک اپ جو آپ کو ہوا, اس پہ بھی لوگ مطلب کہ وہی نا جو کامنٹس وغیرہ لوگ انہیں کو ہی کرٹیسائز, جس طرح آپ نے کچھ مطلب کہ کر دیا نا, آپ کو بلیم ڈالتے ہیں لوگ. اس کا کسی کو اسٹوری وغیرہ کچھ پتہ عورت کا ٹوٹتا ہے, طلاق صرف اس کی ہوتی ہے, بری صرف وہ ہو سکتی ہے. اب میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے نہ تو کوئی مظلوم ہو, ابھی میں ویٹ کرتی رہوں کہ مجھے کوئی مظلوموں والا کیریکٹر ملے گا, میں روں گی دھوں گی, میں لوگوں کے سامنے اچھی ہوں گی, تب میں ایک اچھی لڑکی ہوں. کیونکہ میں پبلک فگر ہوں نا, میرا رونا دھونا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر مجھے اچھا اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں اچھی ہوں, ابھی کوئی میں معصومانہ کیریکٹر تو کر نہیں سکتی نا اپنے آپ کو معصوم دکھانے کے لیے. تو جس کو جو لگنا ہے وہ لگے. اصل میں اس میں یہ بھی ہے نا کہ دوسری سائڈ سے کوئی رسپانس نہیں آیا, تو جب ایک طرف سے رسپانس آتا ہے تو آبویسلی لوگ اسی کی طرف اٹینشن لیتے ہیں. نہیں شروع میں میری طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں تھا, میں تو آج پہلی بار بول رہی ہوں. اس سے پہلے تو میں نے بھی, اور ابھی بھی میں بہت کھل کے شاید نہیں بول رہی ہوں, تو میں بھی نہیں, میری طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں تھا. اور ابھی بھی میں کھل کے صرف اس لیے نہیں بول رہی ہوں کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے, میرا بیٹا بڑا ہوگا, یوٹیوب پہ سرچ کرے گا تو کیا دیکھے گا. بالکل. جب اسے کچھ نہیں بتانا تھا, کچھ نہیں کہنا تھا, تبھی تو اتنی خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. اور ابھی بھی میں بہت کھل کے نہیں بولوں گی. جب وہ بڑا ہوگا انشاءاللہ سمجھدار ہوگا, سب کچھ خود ہی سمجھ جائے گا, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے میری یہ تھوٹ ہے,
آپ کی الگ ہوگی. سوری میں آپ کی بات کاٹ کے ایک بات بولنا چاہتی ہوں. ابھی بھی جو میں بول رہی ہوں نا, اس کا ریزن ہے کیونکہ لوگ میری طلاق کے بعد بھی, ابھی تک میری دوسری شادی میں بھی, سابقہ شوہر کی یہ بیوی, اس کی دوسری شادی ہو گئی, آپ لوگ مجھے موو آن کرنے دیں گے تو میں موو آن کروں گی نا. میرا آپ سے سوال یہ تھا اس کے بارے میں کہ آپ جب یہاں پہ آئیں تو آپ مطلب کہ اس وقت ان کی وائف نہیں تھیں, آپ ٹی وی میں آ گئیں, صحیح ہے, اس وقت آپ نے ڈراماز وغیرہ کیا, آپ ان کی وائف نہیں تھیں. لیکن میں اگر آج بھی آپ کو گوگل کروں تو آپ جو کہہ رہی ہیں مطلب کہ سابقہ والا سین ہی آتا ہے, لیکن آپ کی ایک اپنی آئیڈینٹی تھی, وہ آپ سے مطلب کہ وہ آپ کو وہ رہنے بھی نہیں دی گئی اور ایک قسم کی اسٹیل. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی فیم کے لیے شادی کی تھی, آپ ذرا خود ہی چیک کر لیں, اس وقت تو اتنا فیم تھا ہی نہیں. فیم تو شادی کے بعد آیا تھا, اس وقت تو فیم تھا ہی نہیں. یس ایگزیکٹلی, یہ تو بالکل سچ ہے, یہ واقعی سچ ہے. اس وقت تو کچھ بھی نہیں مطلب کہ وہ تو اس کے بعد بہت بعد میں, بہت بعد, اسی لیے نا بعد میں, سال بعد. اچھا میں اپنی ایک تھوٹ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, آپ لوگوں کی سب کی الگ الگ ہوگی. یہ کہ جب ماں باپ کی طلاق ہوتی ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ نقصان بچے کا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, بے شک دوسرا شوہر اچھا مل جائے, بے شک دوسری بیوی اچھی مل جائے, لیکن وہ اس طرح سے نہیں ٹیک کیئر کر سکتے جیسے اس کے ماں باپ کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ طلاق نہ لینے کی وجہ سب سے بڑی یہ بھی ہو سکتی ہے, یہی کہ ہم اپنے بچے کو دیکھ کے رک جاتے ہیں کہ یار یہی تھی. میری امی مجھے بس یہی کہتی تھی کہ روحام کو دیکھو, اور ایک تو امی کو یہ ہوتا تھا کہ روحام کو دیکھو, دوسرا امی کو یہ ہوتا تھا کہ تمہاری طلاق صرف 2 خاندانوں میں 2 گھروں میں نہیں رہنے والی, نیشنل نیوز بن جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. اب لوگوں کو بالکل شرم نہیں آتی کہ میرا بھائی, ایک لڑکے کے لیے اور ایک باپ کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ جہان بیٹی کو گھر بیٹھے طلاق ہو گئی, اور ان کو اسکرین شاٹس بھیج رہے, یار یہ سچ ہے, یار یہ ہو گیا, او ہو چسکے لے رہے ہیں, چسکے لوگ ابھی تک چسکے لے رہے ہیں. ہاں نہیں, میں نے آپ کی ماشاءاللہ جو پکچرز آپ لوگوں نے لگائیں وہ بہت وائرل, بہت ٹرینڈنگ, وہ ایک دوسرے نظریے سے بھی ٹرینڈنگ تھی, مطلب کہ ٹونٹ کے لحاظ سے بھی اور ایک نیگیٹیوٹی, پر مجھے تو ایک بڑی خوبصورت سی پازیٹیو. اچھا جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں, یوٹیوب پہ تو مجھے نہیں پتا, میں نے خاص دیکھا بھی نہیں ہے. انسٹاگرام پہ جتنا بھی وائرل ہوا اس میں سب موسٹلی جتنے بلاگرز نے, جتنے انفلوئنسرز نے لگایا, جتنے ٹی وی چینلس وغیرہ والوں نے لگایا, موسٹلی دعائیں تھیں. 90% لوگوں نے اچھے طریقے سے, لیکن میں نے کچھ پکچرز کے نیچے جو کامنٹس آئے, پبلکلی کامنٹس لوگوں کے, جو ہاں پبلکلی کے ساتھ ساتھ کرن میں نے کچھ ایسے بھی کامنٹس پڑھے ہیں, مطلب کہ کچھ ہماری فیلڈ کے لوگ, کچھ ایکٹریس اور کچھ بلاگرز, انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اب خوش رہیں اب, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ پتا ہے. ہاں نہیں, مجھے اب میں یہ جو کمنٹ ہے نا خوش رہیں اب, اس کو ہم 2 وے میں لے سکتے ہیں, ٹونٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. نہیں, میں جو بلاگرز نے اور ان لوگوں نے لکھا ہے نا کہ اب خوش رہیں, وہ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں, کیونکہ میں جب بھی میں نے کام چھوڑ دیا تھا, بٹ میں ایز اے انفلوئنسر کام کر رہی تھی گھر پہ بیٹھ کے, تو یہی ہو سکتا تھا, تو وہ میں گھر میں بیٹھ کے کر رہی تھی. تو میری بہت ساری دوستیں ہیں, انفلوئنسرز ہیں, بلاگرز ہیں, اور پھر ہوتا ہے نا کہ ایک مطلب اچھے وے میں آپ کو سب نے اچھے وے میں بولا تھا, اور کامنٹس میں بھی یہی تھا کہ اگر ایک غلط کامنٹ آیا تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس کو 20 سنانے والے تھے, اسی لیے میں نے زیادہ بولا. میں نے ایک اور کامنٹ دیکھا تھا جس پہ لگا تھا کہ یار شیم آن یو گائز, اگر وہ موو آن کر چکی ہے تو اسے کرنے دو, تم لوگ کیوں تنقید کرنے بیٹھے ہوئے ہو. ہاں بھائی, اس کے ماں باپ ہے تنقید کرنے کے لیے, اور جب اللہ ہے ہم پہ تنقید کرنے کے لیے, میں دوسرا بندہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں کہ میرے پہ تنقید. اچھا میرے کپڑوں پہ تنقید ہوتی تھی نا میری ڈیورس کے بعد, تو میں اس پہ زیادہ نہیں بولتی تھی, کیونکہ ٹھیک ہے ہاں اسلامک کنٹری ہے, لوگوں کو نہیں پسند آتا, وہ میری مرضی تھی. اب اگر میں پورے کپڑے پہن رہی ہوں تو یہ بھی میری مرضی ہے, مجھے کوئی فورس نہیں کیا گیا. اب شادی کے بعد, مطلب ڈیورس کے بعد آپ زیادہ ماڈرن ہوئی ہیں یا پہلے سے آپ ایسی تھی؟ یار آئی یوز ٹو بی اے ماڈل سنس آئی واز 16. میں ملیشیا سے ماڈلنگ کرتی تھی, میں نے گریجویشن کیا تھا ماڈلنگ اور ایکٹنگ میں. پھر میں یہاں اسی لیے آئی تھی کیونکہ میری امی کو تھا کہ امی پاکستان ڈرامے دیکھتی تھی کہ تم پاکستان جاؤ, اور بعد میں پھر یہی ہوا کہ جیسی میں تھی میں ویسی ہی ہو گئی. اور ابھی بھی مجھے حمزہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں منع کہ یہ نہیں پہنو یا یہ نہیں کرو. اس نے مجھے کہا تم نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, تو تمہاری جو مرضی ہے تم کرو. تمہیں جو اب جو میں کر رہی ہوں اب بھی میری مرضی بھائی نے دی ہوئی ہے کہ یہ لمیٹیشن ہے تمہاری. اس نے مجھے کوئی لمٹ نہیں دی, اس نے کہا تم نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, جو دلاتا ہے کرو. لیکن اب
مجھے خود احساس ہے نا کہ مجھے اس کی پوزیشن, اس کا کام, اس کا اسٹیٹس بھی دیکھنا ہے, مجھے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ وہ کیا کرتا ہے, مجھے اسے بھی تو دیکھنا ہے نا. تو میں ابھی بھی اپنی مرضی سے کر رہی ہوں جو کر رہی ہوں. مجھے کوئی اگر ابھی میں آج یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تو اس نے مجھے اتنا الاؤ کیا تبھی میں آج بیٹھی ہوں. ابھی میں شادی کے بعد بیک ٹو بیک ایونٹس اٹینڈ کر رہی ہوں, شوٹس کر رہی ہوں, آج میں یہاں پوڈ کاسٹ پہ آئی ہوں. تو میری بیک بون حمزہ ہے تبھی میں آج یہاں بیٹھی ہوں, وہ نہیں ہوتا تو میں شاید گری بھی ہوتی. میں صحیح بات کہتی ہوں کہ آپ کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے, آپ کے چہرے پہ جو رونق ہے, الحمدللہ. آپ کو ایک بیوی کو اب جب دیکھتے ہیں نا, اگر وہ بڑی اچھے طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے نا یا خوبصورت لگ رہی ہے, تو خوبصورتی کی وجہ اس کا چہرہ نہیں ہے, خوبصورتی کی وجہ اس کا شوہر ہے, اس کا جو اس کو اس طرح سے رکھ رہا ہے. جو اب میں کچھ بھی غلط ملت پہن نہ کہے گا قبل یہ نہیں, ایسے کر لو ایسے کر لو, اتنا اچھا لگتا ہے, اتنا اچھا. اسے میں کہتی ہوں کیا تم میرے میں نقص نکالتے رہتے ہو, میں شگل میں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ مجھے اندر اتنا سکون ہوتا ہے کہ یار اس بندے کو پرواہ ہے, یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کی یہ باہر جائے تو کوئی اس کی بے عزتی کرے. نہیں, اس نے مجھے منع نہیں کیا, پر مجھے خود سے ہی نیکسٹ ڈے سے ہی مجھے تھا کہ نہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے وائٹ ساڑی پہنی, میری امی حیران ہے کہ میرا بلاؤز پورا تھا اور ساڑی کافی اوپر تھی, تو اس نے مجھے کچھ نہیں کہا. میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے, میں نے اپنی مرضی سے جو بھی کیا میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے, اس نے مجھے نہیں کہا. مجھے خود ہی احساس ہونے لگا کہ نہیں یار اس کو شاید ہی برا لگ سکتا ہے, کیونکہ وہ پبلک فگر نہیں ہے اس طرح. ہم اس کا ناجائز ہاں, میں ناجائز فائدہ کیوں اٹھاؤں, کیونکہ جب تک میں سنگل تھی میں اپنی مرضی کرتی تھی, تاکہ مجھے پتا تھا کہ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں, کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں. اب پوچھنے والا بیچارہ ہے بھی تو وہ بالکل اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ مجھے پوچھے. الحمدللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ ٹوٹ کے ساتھ وہ ماشاء اللہ پڑھنے والا ماشاء اللہ, مطلب لیکن پھر بھی میں نہیں کرتی. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اب زیادہ کنٹرول ہی کروں اپنے اوپر, تو اچھی بات ہے, کیونکہ میرا براٹ اپ باہر کا تھا یار. میں نے ہمیشہ میں ایسے ہی رہی ہوں. اور میری ایک بہن شرعی پردہ کرتی ہے, تم یقین نہیں کرو گی. دوسری جو میری بہن ہے وہ سلیو لیس بھی نہیں پہنتی, اس کو پسند ہی نہیں ہے. ہر بندے کی ایک اپنی پسند ناپسند ہے. اور مجھے میرے ابو نے اور بھائیوں نے کبھی, میرے ابو نے مجھے کہا تھا بس اس کو نا, وہ کہتے ہیں نا ایک بچہ طرح لاڈلا ہوتا ہے, وہ کچھ بھی کرے اس کا قتل بھی معاف ہے. تو برا ابو کو بھی لگتا تھا, لوگ کہتے تھے نا اس کے باپ بھائی نہیں ہیں, برا میرے بھائیوں کو بھی لگتا تھا, برا میرے ابو کو بھی لگتا تھا. لیکن آلریڈی ایک تو بہت کچھ ہو چکا تھا میرے ساتھ, میں آلریڈی مینٹلی اتنی ڈسٹرب تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس چیز میں اس کی خوشی ہے نا اس کو بس کرنے دو, اس کو کرنے دو, جو یہ چاہتی ہے اس کو کرنے دو. میرے ڈیورس کے بعد اکتوبر میں, اگست میں میری اگست میں میری ڈیورس ہوئی تھی, اور سپٹمبر میں دبئی پہنچی ہوئی تھی. میری بیسٹ فرینڈ ہے سحر, جو کہ ہر جگہ میرے ساتھ ہوتی ہے. ابھی نکاح پہ بھی میرے لیے اسپیشلی بیچاری دبئی سے آئی تھی. تو جب اس کی میری بس فون پہ بات ہوئی اور اس نے مجھ سے بات نہیں کی, اس نے میرے سے ابو کو کال کی, کہا کہ انکل کرن بہت ڈسٹرب ہے, اس کو میرے پاس بھیجیں, میں میری جاب کا ایشو ہے, میں نہیں آ سکتی. اور ابو نے مجھے بغیر کچھ بتایا مجھے کال کر کے کہہ رہے ہیں 2 دن بعد کہ بیٹا آپ کے پاس نا, آپ کیا کر رہے ہو. میں نے کہا میں ابو ابھی سو کے اٹھی ہوں, کیا ہوا. تو ابو نے مجھے بولا بیٹا آپ کے پاس 6.5-7 گھنٹے, تو پیکنگ کریں اور نکل جائیں, فٹافٹ پیکنگ کریں, اور نا آپ کی نا 4 گھنٹے بعد فلائٹ ہے, آپ نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. میں نے کہا ابو آپ کو ایئرپورٹ پہ کرنسی چاہیے ہوتی ہے, ویزا چاہیے ہوتا ہے. کہتے ہیں آپ کا ای ویزا آ چکا ہے, آپ کو ای میل چیک کرو, آپ کے ای میل ایڈریس پہ آ گیا. پاسپورٹ آپ کا جو ہے نا آپ کی بہن کے پاس تھا, وہ آپ کے گھر پہ لے کر آ رہی ہے. آپ کو جو پیک کرنا ہے پیک کرو, ورنہ وہیں سے جا کے شاپنگ کرنا اور نکلو, انجوائے کرو, انجوائے کرو, جی لے اپنی زندگی. اور میرے اس 15 دن میں کرن جی لے اپنی زندگی. اور میرے ابو نے ایکچولی یہ بولا جا سمرن, ارے ابو ہے بات نہیں کہتے ہیں, میرے ابو بڑے فلمی آدمی, جا سمرن جی لے اپنی زندگی. تو کہتے ہیں جاؤ جاؤ بیٹا انجوائے کرو. نہیں اچھی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ اتنی زیادہ ٹینشن کے بعد تھوڑا سا مینٹل پیس چاہیے ہی چاہیے. نہیں آپ کو سکون چاہیے. میرے پیرنٹس بہت 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 زیادہ سپورٹیو ہیں ماشاء اللہ, اور بھائی بھی بہت زیادہ. بھائیوں کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے یہ, مطلب ماں باپ تھوڑا سا نا ایک رشتہ ایسا ہے کہ وہ برداشت کر لیتے ہیں ہر چیز. بچے کی بدتمیزی بھی برداشت کر لیں گے. بھائی تھوڑے ہوتے ہیں نا, وہ چھوٹا بھی بھائی ہو نا, وہ پھر بھی اکڑتا ہے بڑی بہن سے کہ بھائی ہوں تمہارا, یہ کیا کر رہی ہو. نہیں میرے بھائی ایسے نہیں ہیں. میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ نوک جھوک ہی اچھا رشتہ ہے, ایک بڑا پیارا رشتہ ہے. وہ دونوں بہنوں کے ساتھ ہوتی ہے, میرے ساتھ نہیں ہوتی. میں بڑی بہت اوور پیمپرڈ, اور الحمد للہ ابھی میرے سسرال میں بھی ہے کہ میں کچھ بھی ہوتا ہے نا, مما جی کہتی ہیں ہم زیادہ بدتمیز نہیں کرو کرن کو, تم نے کرن کو یہ نہیں کہنا. اور میرا جو دیور ہے ہی از آلسو ویری کیوٹ, تو وہ بھی فوراً جو ہے نا ہم سے بھائی نہیں کریں. تو ابھی میرا پورا سپورٹ چل رہا ہے ماشاء اللہ. اللہ کرے چلتا رہے انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے کہ ہنستے ہوئے لوگ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. بیٹی جب ہنستی ہوں
تو ماں باپ کو بھی سکون ہے اور رشتہ داروں کو بھی. رشتہ داروں کو چاہے ہو نہ ہو, پر مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کو ایٹ لیسٹ کسی کو ہو نہ ہو, میرے ابو کو, میرے امی کو, میرے بھائیوں کو سکون ہونا چاہیے, باقی سب خیر ہے. ہاں جی جلال بھائی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا کہ جو ابھی آپ کے شوہر حمزہ, ان کی فرسٹ میرج ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں ان کی فرسٹ ہے. اچھا, اور بیچارہ 1 سال چھوٹا بھی ہے مجھ سے. صحیح نہیں, مطلب چلو آپ یہ بھی کتنے اچھی سال بات کی ہے. ہیں؟ 29 یا 30 کی ہیں. 29 بچی نہیں ہوں میں, 5 سال کی بچی کی ماں ہوں. بھائی 28 کے ہیں. اچھا نہیں, اس میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ لوگوں کا یہ کرٹیسزم آ رہا تھا آپ کے اوپر کہ جس طرح سیلیبریشن ہوئی ہے شادی کی نا, جو کہ اتنی زیادہ نہیں تھی. تو مطلب کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو یار اگر کوئی بندہ دوسری تیسری شادی کر رہا ہے تو سیلیبریٹ کرنے میں کیا ہی ہے, لیکن چلو اس بیچارے کی تو پہلی دفعہ ہے اور اس کو تو کرنے تو سیلیبریٹ, وہ کیوں نہ کرے. ایون دوسری بھی ہاں بہت ڈیسنٹ, مشکل سے 150 لوگ تھے. ہاں تو اس میں بھی لوگوں کا تھا کہ یار پتہ نہیں اتنا, ہمارا کوئی خاص نہیں تھا. میرے ان لاس کا فارم ہاؤس تھا لاہور میں, اسی کے اندر ہم نے چھوٹا سا ڈیکور کروایا ہوا تھا. میں نے اپنے ہی برانڈ کے ہلکے سے قمیض اور کرتا اور چوڑیدار پجامہ پہنا تھا, اور کچھ بہت زیادہ نہیں تھا. ہاں اور لوگوں نے ایسے نا کس کے یار وجہ یہ بنی کہ بھائی دوسری شادی ہے, نہیں کہ دوسری شادی ہے تو وائی شی سیلیبریٹنگ کہ ڈیسنٹ. اب بھائی دوسری یا تیسری آپ نے اپنی شادی پہ جو آپ کو لوگوں نے کرٹیسائز کیا, پیار بھی بہت دیا, بہت پیار, 30% کرٹیسائز کیا, جو 30% کرٹیسائز کیا, آپ نے اس کو انجوائے کیا؟ میں نا ڈے ون مینٹلی اتنی اسٹرانگ ہے, میں بہت, کیونکہ مجھے کبھی میں مینٹلی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, میں نہیں تھی, کیونکہ میں جس دن شادی کے لیے جا رہی تھی, میری فلائٹ تھی, میں جا رہی تھی لاہور, میں بہت زیادہ پریشان تھی اور میں صرف مشورے کر رہی تھی اور میرا بی پی لو ہو گیا تھا. شادی کے نیکسٹ ڈے میں جب کامنٹس پڑھ رہی تھی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بولا تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم کیوں پڑھ رہی ہو, تم نہیں پڑھو, اگنور کرو. جب مجھے فرق نہیں پڑتا تو تمہیں کیوں فرق پڑتا ہے, تمہیں نہیں پڑھنا چاہیے فرق. اور وہ ماشاء اللہ مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہے, تبھی اس نے سب کچھ جاننے کے باوجود ایک ڈیورس لڑکی سے 5 سال کے بچے کی ماں سے شادی کی ہے. تو مطلب وہ اتنا مینٹلی اسٹرانگ ہے. تو لڑکوں کے ہی وہ کہتے ہیں نا ویسی شگل, مطلب ہم کہتے ہیں وہ جو ساسیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں جب رشتہ دیکھنے جاتی ہیں, پیاری ہو, لمبی ہو, چٹی ہو, پتلی ہو, یہ ہو, وہ ہو, کھانا بھی بنانا آتا ہو, ہاں کھانا پکانا آتا ہو, صبر ہو, میرے بیٹے کو سنبھال سکے, میرے بیٹے کے نخرے بہت ہیں, موڈ سوئنگ ہے, مطلب اس طرح کی ان کی ہوتی ہیں ڈیمانڈ. آپ آیا رکھ لیں. ہاں نہیں اتنی ڈیمانڈس ہوتی ہیں. تو بڑی بھائی کی بہت, مطلب بھائی کہتے ہیں نا مچور ہی بندہ ہے جس بندے نے آپ کو اچھے سے, ہاں اچھے سے سنبھالا. انہوں نے نہیں سوچا پہلی ہے دوسری ہے, انہیں مطلب مجھے لگتا ہے انسان سے محبت ہونی چاہیے. انسان کا بڑا ہمارے یہاں پاکستان میں اسپیشلی بڑی بات ہے ایک ڈیورس لڑکی سے شادی کرنا. بات ہر بندہ, ہر مرد نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے میں تو بولتے بولتے بھی ڈر رہی ہوں. پتہ کیوں؟ کیونکہ لوگ, میں کچھ بات کر رہی ہوں گی نا, لوگ کچھ اٹھا کے اس کو کچھ سمجھ کے کرٹیسائز کرنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا, میرے ساتھ ایسا چھوٹے سے ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. یہ ہوا کہ آسک می پوچھتے ہیں, سب پوچھتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں یار اتنے زیادہ لوگ پیار کر رہے ہیں تو ان سے بات چیت کرتے ہیں. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ آپ کو مارتا ہو, یہ کرتا ہو, تو کیا اسے چھوڑنا چاہیے یا ڈیورس دینی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ ڈومیسٹک وائلنس. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس کے ساتھ رہنا چاہیے. نہیں میں نے کیا لکھا, نہ میں نے کس سے لکھا, 2 سوال تھے. ایک اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو آپ کو کرٹیسائز ہوا تھا, جو مطلب اوپر لکھا ہوا تھا, اب مجھے یاد بھی نہیں ہے, مطلب اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا شوہر آپ پہ ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہو تو آپ کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے کہ نہیں, اور کیا کرنا چاہیے. اچھا میں نے نا پہلے والے کو اگنور کیا. پتہ کیوں؟ کرن اگر میں کہتی نا ڈیورس لے لو, لوگوں نے میری جو ماں بہن کرنی تھی کہ تم ڈیورس دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہو, لوگوں کو طلاقیں کروا رہی ہو. ٹھیک ہے, میں نے پہلے کو اگنور کیا ہے. میں نے کہا اسے سپورٹ کریں, مطلب کہ اسے اس طرح سے سنبھالیں کہ وہ بہتر ہو جائے. دیٹس اٹ. میں نے پہلی والی لائن کو اگنور کر دیا. اب ہماری کوئی ایک انفلوئنسر ہے یا پتہ نہیں کیا ہے, وہ لڑکیوں کے حق میں کافی بولتی ہے. لڑکیوں کے حق میں میں بھی بولتی ہوں, میری بیٹی ہے خود کی یار, میں پاگل تھوڑی ہوں کہ میں لڑکیوں کو کہوں گی کہ بھائی تمہیں مار پڑی ہے, تمہیں کٹ پڑی ہے, جو مرضی ہو رہا ہے تم برداشت کرو. یہ تو ابھی دوسری شادی پہ گولی مار رہی تھی. نہیں اوہ, یہ دوسری شادی نہیں میں برداشت کر سکتی. میرے میں کوئی خامی ہے تو پھر ٹھیک ہے, جب میرے میں نہیں ہے نا خامی تو مجھے نہیں لگتا کہ دوسری شادی کا کوئی تک بنتا ہے. مجھے لگتا ہے میرے اندر تو بس کیلشیم کی ہے, باقی کوئی نہیں. اچھا اب میرا کرٹیسائز ہونا نہیں سننا تم نے, نہیں شوگر لگائی جاؤ. نہیں سن رہی ہوں, تمہاری پوری سن رہی ہوں. اچھا اس لڑکی نے
اچھا اب کوئی کچھ نہیں بولے گا, ہم صرف کمل کو سنیں گے. ہاں جی, مجھے لگتا ہے میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے. ڈومیسٹک وائلنس کا مطلب بچے کو پتہ ہے. اب لوگوں نے اس پہ لکھنا شروع کیا. نہیں, ایک خاتون تھی وہ لڑکیوں کے حق میں بولتی تھی, میری ہم نام تھی, وہ کنول ہی تھا نام ان کا. انہوں نے کہا کہ بھائی ان پڑھ انفلوئنسر, ٹک ٹاکر, جاہل, ان کو ڈومیسٹک وائلنس کا نہیں پتہ. یہ کہتی ہے کہ مار کھاتے رہو لیکن شوہر کو نہ چھوڑو. اچھا, اس کے بعد میں نے اسٹوری بھی بنائی, میں نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی میرا یہ مطلب نہیں تھا, میرا یہ مطلب تھا. میں نے پہلے والے کو تو بالکل اگنور کیا. میرا بس یہ مطلب تھا کہ بھائی اس میں دوسرا جو سوال تھا وہ یہ سوال تھا کہ وہ اگر کام نہ کرتا ہو تو میں نے اس سوال کا جواب دیا کہ بھائی اسے سپورٹ کرو, اسے سمجھاؤ کہ کام کرے, دیٹس اٹ. اللہ باقی بہتر کرے گا. میں لکھ دیتی طلاق لے لو جی, طلاق لے کے اپنی تو نئی نیوز بن جاتی, وہ نئی نیوز بن جاتی کہ یہ نیو جنریشن کو طلاقوں کے مشورے دے رہی ہے. ہاں, مطلب فل لبریشن ماحول. بس یہ لوگوں کو مجھے لگتا ہے موقع چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کے منہ سے کوئی بھی غلط الفاظ نکل جائے گا نا, مجھے پتا ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد بھی لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں گے, مجھے بہت کریں گے. ہاں کریں گے, وہ کہ اب کیوں بول رہی ہے, 5 سال کیوں چپ تھی, اب کیوں بول رہی ہے. اور یہ بھی کہیں گے کہ ہاں بھائی اسی لیے نہیں بول رہی, اس کے پاس جواب نہیں ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ بولتی نہیں ہے, جواب نہیں دیتی, پھر بولیں گے, اب بولتے ہیں کہ کیوں بول رہی ہے, اب یہ بولیں گے کہ کیوں بول رہی ہے, اور ابھی بھی یہ بولیں گے کہ بولنا تھا تو کھل کے بولتی نا. ہاں, ابھی بھی کھل کے کیوں نہیں بول رہی. بھائی میں نے نہیں بتانا روحام کو, میں نے روحام کے لیے یہ ایسی میں نے کوئی ایسا ایگزامپل نہیں سیٹ کرنا اپنے بیٹے کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی. بس جتنا بول دیا اتنا سے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے میرے خیال سے, اتنا بہت ہے جتنا میں بول رہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کو نا تھوڑا پازیٹیو لینا چاہیے. کچھ بھی چیز کو ہمیں ہر چیز میں گند مارنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اگر آپ روئے ہو, ایک میں فیلنگ سمجھ سکتی ہوں, میں رو پڑی, اب لوگ کہیں گے سمپتھی لے رہے ہیں. یار وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ ہر چیز پہ نیگیٹو ہونے کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. کوشش کریں کہ خود بھی ہنسیں, لوگوں کو بھی ہنسنے دیں, مسکراتے رہیں. مجھے پتا ہے آپ کو اپنی بیگم سے پٹ پڑ رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے تو اپنی بیگم کو سمجھائیں. ہاں, اپنی بیگم کو سمجھائیں. نہیں, میں لوگوں کو کہہ رہی ہوں, لوگ اپنی بیگموں کو مارے, مجھے بیگموں سے پٹ پڑ رہی. نہ میں لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ نیچے گندے کمنٹ کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے نام کو ہی دیکھ لو. اتنے پاک نام لکھے ہوتے ہیں اور نیچے گالی. ارے تم یہ چھوڑو, پتہ کیا کامنٹس آئے ہیں, اب اس سے نبھا لینا, اب اس سے طلاق مت لے لینا. میں نے اپنی شوق سے طلاق لی تھی. مجھے کسی نے پوچھا کہ نا تم نے طلاق کیوں لی, آپ کو طلاق نہیں لینی چاہیے, آپ نے طلاق کیوں لی, تم نے تو شادی طلاق لینے کے لیے کی تھی. میں نے ان کو رپلائی کیا اسی طرح آسک پہ, میں نے آسک می پہ لکھ کر دکھ دیا تھا. میں بور ہو رہی تھی, روحام سو رہا تھا, میں نے کہا کچھ کرنے کے لیے نہیں, کیا کروں, میں باتیں کر لیتی ہوں لوگوں سے, غلطی سے لکھا گیا. تو میں نہیں, تو مجھے پوچھا کہ آپ نے طلاق کیوں لی, آپ کو طلاق نہیں لینی چاہیے تھی, تم نے تو طلاق لینے کے لیے شادی کی. میں نے پھر ان کو رپلائی کیا کہ جی میرا بچپن سے شوق تھا کہ میں بڑی ہو کے طلاق یافتہ بنوں گی. طلاق ملنا کوئی چھوٹی بات ہے. آپ نہیں, میں مجھے لگتا ہے شاید میں ابھی تک مجھے آفٹر شاکس لگتے ہیں, اتنا آسان نہیں ہے اس کی چیز نکالنا. سننا نا, طلاق کا ورڈ سننے سے روح کام اٹھتی ہے. تو جس کو ہوتی ہے تو اس کی بھی تو سوچے نا, اس کی لوگ سوچتے نہیں, لوگ بس اپنے بارے اپنی طرف سے کچھ بھی. اور ابھی کہ اس سے نبھا لینا, اس سے نہ لے لینا, اب اس کی ہو کے رہ جانا, اب گھر بسا لینا. تمہیں پتہ ہے تو میری پھوپھی کی بیٹی ہو, تمہیں زیادہ پتہ ہے. سارے سگے آگے نا, یہ سارے پھوپھی مامی چاچی کے بچے ہیں. مجھے لگتا ہے مجھے پھوپھی مامی چاچی کے بچوں کو اتنا انٹرسٹ نہیں جتنا ان کو انٹرسٹ ہے. ان کو بہت زیادہ ہے. تو میری فیملی میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے, نہ میرے ددیال سے نہ میرے ننیال سے, کہ کوئی اتنا کرٹیسائز کرے یا پوچھے. ان کو پتہ ہے نا, انہوں نے دیکھا اسٹرگل دیکھی, انہوں نے دیکھا بچی ہمارے سامنے بڑی ہوئی ہے, ان کو پتہ ہے. لوگوں کو آگ لگی ہوئی ہے کہ ہاں بھائی کوئی بھی ایک غلطی سے کچھ بول دو تو تمہاری ماں بہن آج ہو کے رہنی ہے. ہاں, یہ حق ہے. اور پتہ کیا, شاید ہونی تھی, میرے نصیب میں طلاق تھی, ہو گئی. روحام کو پیدا ہونا تھا, روحام کو مجھ سے پیدا ہونا تھا, اللہ نے اسے مجھ سے پیدا کرنا تھا, ہو گیا. میرے نصیب میں دوسرا نکاح تھا, ہو گیا. جلدی ہوا دیر سے ہوا, لوگ کہہ رہے تھے جلدی موو آن کر لے, 1.5 سال جلدی نہیں ہوتا. اب آپ لوگ ایسے کتنے دن ہے, کتنے گھنٹے, کتنے سیکنڈ ہے, لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے. آپ پاکستان میں اکیلے نہیں رہ سکتے, سنگل لڑکی نہیں رہ سکتی پاکستان میں. آپ بنا باپ کے, بنا بھائی کے, میرے بھائی تو بیچارہ کافی ٹائم میرے اس وجہ سے رہا بھی ہے, لیکن میرا پاکستان میں رہنے کا صرف ایک ہی ریزن تھا, وہ تھا روحام, کیونکہ میری فیملی یہاں ہے ہی نہیں. میں تو اپنے بیٹے کی وجہ سے یہاں رہ رہی تھی, اور ابو سے میری جو شرط تھی کہ مجھے کراچی میں شادی کرنی ہے, پاکستان میں شادی کرنی ہے, اس کا ریزن بھی روحام ہی تھا. لیکن آپ نہیں رہ سکتے. اور ایسے میں لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں, بیٹے کی تو سوچ لیتی, بیٹے کا تو سوچ لیتی. تو اگر پچھلے 6 دن سے اس کے فادر کے پاس وہ ہے تو کوئی احسان تو نہیں ہے نا, باپ ہے یار.
وہ نہیں देखेगा तो कौन देखेगा. हम जो है वो कितनी देर अपने फादर के पास रहता है, कितनी देर आपके पास रहता है? कोई नहीं है, कोई हमने बांटा हुआ नहीं कि इतने दिन तुम्हारे पास. रुहाम साहब की अपनी मर्जी है, वो बॉस हैं. जब उनकी मर्जी होती है वो मुझे कहते हैं मुझे बाबा के पास जाना है, मैं ड्रॉप कराती हूँ. वो कहते हैं कि जी मुझे मुझे मेरा बेटा मुझे की कहता है, मेरा नाम मम्मा मम्मा नहीं बोलता, मुझे की कहता है. मेरा नाम किरण है तो वो मुझे की कहता है, तो जो कहता है की के पास जाना है तो वो मेरे पास छोड़ देते हैं. اور وہ بھی لڑائی جھگڑا بھی کوئی نہیں ہے. اس کے سارے ایونٹس ہم اٹینڈ کرتے ہیں, اس کی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ہم اٹینڈ کرتے ہیں ساتھ. تو روحام کے معاملے میں تو میں کہوں گی کہ اس کے فادر بہت 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 اچھے ہیں. ایسے باپ بڑے کم ہوتے ہیں. ہاں الحمد للہ, باپ تو بہت, باپ کے بیٹے کے معاملے میں تو بہت 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 اچھا. اچھا, آپ نے ایک جگہ پہ کامنٹ کیا تھا کہ میں نے غلطی کی تھی اپنے آپ کو چینج, اپنی اتنا میں ڈیپ نہیں جاؤں گا کہ آپ اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے میں نے چینج کیا, لیکن آپ مطلب آپ نے ایک قسم کا میسج دیا تھا لوگوں کو. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں میں نے کیا کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں ریگریٹ کر رہی ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کیا تھا, اور آپ کو کبھی کسی کے لیے اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہیے. تو ہاں میں ریگریٹ کر رہی تھی, کیونکہ جب لڑکی نا جب شادی ہوتی ہے نا, لڑکیاں اپنے آپ کو بہت بدلتی ہیں. کئی لڑکیاں بہت ماڈرن نہیں ہوتی ہیں پر وہ ماڈرن ہو جاتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے, کیونکہ ان کے شوہروں کو ایسے پسند ہوتا ہے. کئی لڑکیاں حجاب شروع کر دیتی ہیں. ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے آپ کو چینج کرتا ہے, اپنے سسرال کے حساب سے, اپنے گھر کے حساب سے. ہاں جس سے شوہر سیٹسفائڈ ہو, وہ خوش ہو. اور میں نے بھی چینج کیا تھا شادی کی. میں نے یہ بھی مینشن کیا تھا ایک بار کہ شادی کی پہلی رات کو ہی میری ساری تصویریں ڈیلیٹ کروا دی گئی تھی, تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیسی تھی کیسی نہیں تھی. تو میں نے کر دی تھی. کوئی آپ کی لو میرج ہوئی تھی؟ ہاں پسند کی شادی تھی. لو میرج نہیں کہیں گے لیکن پسند کی شادی تھی. مطلب کتنا پسند, کتنی دیر بات ہوئی, کتنی دیر ریلیشن میں رہے, یا ریلیشن نہیں تھا, پسند تھی اور پھر رشتہ ہوا اور شادی ہو گئی. ہاں, اور یہ والی تو پیورلی ارینجڈ ہے کیونکہ یہ ابا نے کرائی ہے. تو یہ تو اس میں آپ سیٹسفائی ہیں؟ میں اس میں الحمد للہ بہت سیٹسفائڈ ہوں, بہت زیادہ. لڑکیوں کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا, لڑکی کو نا پیسہ بھی نہیں چاہیے ہوتا. ہوتی ہوں گی جن کو پیسہ چاہیے ہوتا ہوگا. الحمد للہ میں بھرے ہوئے پیٹ کی ہوں. میرے ابا کا میں نے بہت دیکھا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو مجھے پیسہ چیزیں نہیں چاہیے تھیں. لڑکی کو عزت چاہیے ہوتی ہے, رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے, اور پیار چاہیے ہوتا ہے, اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتی. آپ اپنی بیوی کو بیوی والی عزت دے رہے ہیں, اس کو محبت دے رہے ہیں, اور اس کے لیے اسٹینڈ لے رہے ہیں, اس کے ساتھ وفادار ہیں اگر آپ, تو اس کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے, وہ بہت خوش رہے گی. اور میرے ابو نے اگر حمزہ کو کچھ چوز کیا میرے لیے تو کچھ سوچ کے ہی کیا ہوگا نا. اور پہلے دن بات کرتے ہی میرا شروع سے کلیئر تھا, یار مجھے شوہر نہیں چاہیے. شوہر میں نے دیکھ لیا کیسے ہوتے ہیں, مجھے شوہر نہیں چاہیے, مجھے دوست چاہیے جس سے میں ہر چیز شیئر کروں. اور الحمد للہ ہم دوستوں کی طرح ہی رہتے ہیں. الحمد للہ. مجھے لگتا ہے ہم نے بہت باتیں کر لی ہیں. بلال بھائی کیا آپ کے, مجھے لگ رہا ہے جیسے میں آپ کی شکل دیکھتی ہوں جیسے لگتا ہے شیطانی ذہن میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہے. کیا شیطانی ذہن؟ نہیں آپ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں جلال بھائی. کچھ 3-4 تو میں نے ٹوٹل سوال پوچھے ہیں. ہاں آپ نے بڑی کم سوال پوچھے, میں نے بنا پوچھے ہوئے نا میں نے کافی کچھ بول دی. لڑکیوں کا یہی اچھا ہوتا ہے نا, خود ہی بول دیتے ہیں. ہمارا پوڈ کاسٹ کا سین بھی یہی ہے, ہم ایک چیز کو زیادہ نا پکڑتے نہیں, کیونکہ ہمیں وہ نہیں چاہیے کہ ہاں بھائی کنٹینٹ نکلے. ہم کہتے ہیں بس آگے چلو, کہ ہمارا جو گیسٹ ہے نا وہ کمفرٹیبل, جس میں گیسٹ نے تمہیں پہلے کہہ دیا تھا میرا کچھ بھروسہ نہیں ہے, میں چپل اتار کے اوپر بیٹھ جاؤں گی. جس طرح کمفرٹیبل ہو, مطلب بات کرنے میں یہ نہ ہو میں زبردستی کہوں بھائی مجھے ریٹنگ چاہیے, کوئی ایسی لائن نکال دینا, مسالہ دے دو, یہ کر دو, وہ مجھے لگ رہا ہے کافی مسالہ وہ آپ نے اپنی مرضی سے دی, وہ بھائی آپ نے اپنی مرضی سے دی, اسی لیے میں نے جلال بھائی کو کہا کہ جلال بھائی بس بہت ہے, اب اللہ حافظ. جلال بھائی جلال بھائی تو بیچارے بیٹھے ہیں اس طرح, اور آپ دونوں کو دیکھ رہے ہیں. اسٹارٹ کیا تھا ہم لوگوں نے ماشاء اللہ بس کتنی دیر ہو گئی ہے, ماشاء اللہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا. ہمارے پوڈ کاسٹ میں یہی ہوتا ہے, کیا کاٹو گے اس میں سے بتاؤ. ہم کچھ نہیں کاٹیں گے. اچھا یہ میں مائک سیدھا کر رہی ہوتی ہوں, یہ میں واقعی کر رہی ہوتی ہوں, لوگوں کو لگے گا یہ ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے. جلال بھائی شروع السلام علیکم, مطلب ایسے کر رہی ہوں, میں کچھ بھی کر رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں یار سیدھے تو ہو کے بیٹھے تو یار جلال بھائی بات تو سیدھے کرنے دو, یہ شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو آپ کا کیا, آپ نے مجھے بلایا. میں نے بہت سارے شو, میں نے
काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ छोड़े, मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट छोड़े हैं, लेकिन जब मुझे कंवल का नाम आया था ना, ये नहीं कि मेरे सामने बैठी तो मैं इसको बोल रही हूँ, लेकिन जब कंवल का नाम आया था ना तो मुझे था कि यहाँ मैं आराम से बात कर सकती हूँ. ऐसे ही है. हाँ, बिल्कुल मेरी तरफ से भी. और ऐसे वाला भी, ऐसे यार ये ऐसे वाला मुझे नहीं आता वाला. मुझे नहीं आता. मैंने पता नहीं कोई ऐसे मेरी दोस्तें जो इन्फ्लुएंसर है वो तस्वीरें ऐसे लेती हैं, तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड सहर ऐसे लेती है. वो ऐसे कर रही थी तो मुझे लगा पता नहीं चुटकी बजा मैंने मुझसे बोला, मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा पैसे ही नहीं, पैसे वैसे कर रहे हैं. अब मुझे तो इससे पैसे ही समझ आता है. मैंने भी ऐसे करना शुरू कर दिया है कि 2-2 दिल आपके लिए. अरे हाय, दिल वैसे मेरे पास एक ही है लेकिन 2 दे रही हूँ आपको. एक मैंने दोनों रख लिया. एक टूटेगा, दूसरा नहीं अब अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं टूटेगा. अब नहीं टूटेगा इंशाल्लाह. ओह मेरी तरफ से. नहीं तुम्हारी तरफ से मुझे लगे जरा दिल टूटने वाला है. तुम दिल तोड़ने वाली लगती होती तो मैं यहाँ होती आज, मैं आती ही नहीं. देखा, मोहब्बतें हैं ये, कहते हैं. नहीं मैंने खुद भी नोट किया था जब इन्होंने हमें कहा कि मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, तो मैंने खुद भी वही नोटिस किया कि क्योंकि ऑब्वियसली कहीं और भी आप मतलब लोगों के साथ कर सकते थे, लेकिन आपने हमें इज्जत बख्शी. थैंक यू सो मच. होती हैं आपकी सोशल लाइफ में, जो इंसान सोशल पर्सनैलिटी है ना जितनी भी, उसकी बहुत कमिटमेंट्स होती हैं. तो हम कह ही नहीं सकते कि भाई तुम फ्री आ जा. हाँ, हमारा अभी तो मेरी नई शादी हुई ना, दावतें शादी में भी आजकल मैं बहुत बिजी हूं. अभी तो दावतें हो रही हैं. हाँ, मैं बहुत बिजी हूं. अच्छा नहीं, भाई को क्या कैसे आप अच्छी लगती हो? फुल तैयार हुई हुई, मतलब हर बंदे का होता है ना, वो कहता है मुझे शादी ऐसे शोहर जितना कम मेकअप हो. नहीं मुझे लगता है लड़कों को ज्यादा मेकअप नहीं पसंद, बस टेंट लगाया हुआ वो बहुत है. ये जलाल भाई ने भी देखा हुआ. मैं शादी भी तो मेकअप करना है ना. अब मैं घर में एक बीबी क्रीम लगा के ऐसे ऐसे मस्कारा लगा के आ जाऊंगी तो वो जुल्का कहेगा बहुत प्यारी लग रही हो. यार मैं तुम्हें पिक्चर दिखाती हूँ, मैं इतनी प्यारी लग रही थी. और मेरे मियाँ ने मुझे क्या कहा, मैंने अपनी मदर इन लॉ को मेकअप किया. एज आई टोल्ड यू दैट आई एम वेरी क्लोज टू हर, और मैं उनके साथ बड़े दोस्तों की तरह रहती हूँ ना, तो मैंने उनको मेकअप किया. मैंने कहा मम्मा जी आज आप मैं आपको मेकअप करती हूँ. मैंने उनको बताया मैंने मम्मा जी को मेकअप किया, कहते थोड़ा अपने मुंह पे भी कर लेना था. मैंने कहा देखो मेरी मम्मा जी को कितना प्यारा मेकअप किया, कहते थोड़ा अपना भी अच्छा कर लेना था. क्या मतलब अब बताओ. मैंने कहा मैं अच्छी नहीं लग रही. हाँ ठीक है. बाद में बोली अपनी अम्मा को बोली किरण अच्छी लग रही है, मुझे नहीं बोला कि मैं. अब बताओ मैं अच्छी नहीं लग रही. बहुत प्यारी लग रही हो. और मुझे और ये मेरी सास है. ओह माशाल्लाह. तो मैंने इनको तैयार किया. मैंने कहा मैंने उनको इतना अच्छा मेकअप किया, वो इतनी प्यारी लग रही थी, तो कहते थोड़ा अपना भी अच्छा कर लेना था. भाई को ये होगा तुम खुद तैयार नहीं हुई. आप खुद नहीं तैयार हुई थी? मैं खुद ही तैयार हुई थी. उनको भी मैंने ही तैयार किया था. उन्होंने तो फिर एक्स्ट्रा मेकअप किया था आपने? हाँ मेकअप ज्यादा किया. क्यों किया था मेकअप? लड़कों को मेकअप नहीं अच्छा लगता. मेकअप ज्यादा किया तो मेकअप नहीं अच्छा. मैं ऐसे मेकअप करवा के आई हूँ सैलून से, गाड़ी में बैठी हूँ. मेरा पहला होता है मैं जुल्के ऐसे पूछती हूँ कैसी लग रही हूँ मैं, तो जुल्के अच्छी लग रही हो, बेस फिर से आधा लगवा ली. ऐसा ही कसम खुदा की यही होता है, यही होता है. फिर मैं ऊपर वाला शीशा खोलती हूँ, मैं देखती रहती हूँ कि मतलब उलझन होने लग जाती है कि भाई क्या. यार मैं दुल्हन बनी हुई थी तो मुझे बोला ज़्यादा मेकअप नहीं हुआ वहाँ. मेरी तुम खुद बताओ, मेरे निकाब में मेरा हैवी मेकअप था नहीं था, उसमें भी मुझे क्या जोड़ा सब कुछ बहुत है, उसमें भी ज़्यादा मेकअप नहीं. वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं सिर्फ टेंट लगा के मस्कारा लगा के आ जाऊंगी कि हाँ जी आ जाए. नहीं भाई पिक्चर्स आनी थी. और वो जो लोग कह रहे कि लड़के की नाक पे चुम्मियाँ करिए, भाई मुझे फोटो शूट अच्छा चाहिए था. पहले वैसे भी नहीं हुआ था, मैंने कहा इस बार अच्छा होना चाहिए. वो शोहर है, चुम्मियाँ करे जो मर्जी करे, तुम लोगों को क्या है. नहीं भाई मुझे फोटो शूट अच्छा चाहिए था. पकड़ो आप हक कर सकते हो, कोई मसला नहीं. हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह मतलब महरम है, महरम कोई करे हो किसी गैर महरम को करे फिर के है ना. पर लड़कों का मुझे लगता है वाकई थोड़ा मसला, लड़कों को मेकअप से मसला होता है. इतनी बेस लगा ली है, पाउडर नजर आ रहा है, पाउडर सफेद लग रहा है. मैंने कहा ठीक है अब नहीं करवाना है, पर फिर भी करवा लेती हूँ. तसल्ली मैं कहती हूँ कि अब मैं नहीं अच्छी लग रही, शादी पे जाते हुए तो बंदा मेकअप करता है ना. कहती हूँ मैं कि अब मैं नहीं अच्छी लग रही ना, प्लीज मुझे इवेंट के बाद बताना, मैं सारे इवेंट में परेशान फिरती हूँ. और आप साड़ी पहन ले तो बस लगता है कि कहीं शादी में जा रहे हो. भाई एम ही बंदा साड़ी पहन सकता है, इसमें कोई मसला. पाकिस्तान में थोड़ा तो हाँ पाकिस्तान में तो लोगों को वलीमे पे स्पेशली वलीमे पे जा रहे हो तो आप शादी कभी भी पहन सकते हैं. मुझे तो साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है. हाँ मुझे खुद, मेरा जब दिल चाहता है मैं साड़ी पहन के कहीं बाहर निकल जाती हूँ, फोटोशूट करवा के उतार के रख देती हूँ. मुझे कॉटन की साड़ियाँ अच्छी लगती है, मैं नॉर्मली पहनूं, वो बहुत खूबसूरत लगती है. लेकिन बहुत खूबसूरत लगती है. यहाँ तो ये सिर्फ शादियों पे साड़ी पहनी जाती है. शादी यार आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि हमें भी अभी ये बंद करना चाहिए. हमने लड़कियों ने ऐसी बातें करती रहनी. जलाल भाई ने ऐसे टांगे हिलाते रहने कि कब जान फिर ये एपिसोड 1 2 3 4 करके लगेगा. 10 एपिसोड निकल आएंगे
थैंक यू सो मच। Thank से you आप यार। आए और इंशाल्लाह अब तो ये मोहब्बतें इसके बगैर भी चलती रहेंगी, मतलब इंशाल्लाह। कैमरे के अलावा भी चलती Behind the camera। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग बातचीत करते रहेंगे। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। जाने से पहले अपने चाहने वालों को क्या कहेंगे और अपने हेटर्स को क्या कहेंगे? यार जो मैं थोड़े से थोड़े से जो हेटर्स हैं भी ना, मैं हेटर्स को काउंट ही नहीं करती। मैं अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, माशाल्लाह इतनी खुश हूँ कि वो मुझे नज़र ही नहीं आते। ठीक है। मैं अगर अभी मैं नेगेटिविटी नहीं देख रही, मैं सिर्फ पॉजिटिविटी देख रही हूँ। और पॉजिटिविटी इतनी है ना कि वो बहुत हावी है नेगेटिविटी वही पे, जब चाहने मैंने वालों को। देखना ही नहीं है। और जो लोग मुझे इतनी सारी दुआएं दे रहे हैं और जिन्होंने मुझे इतनी सारी दुआएं दी थी, उनके लिए सिर्फ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने मुझे बहुत सारी, जब भी मेरे मसले हुए हैं या मैं अपसेट होती हूँ तो लोग मुझे मैसेज करते हैं और बहुत सारी दुआएं देते हैं। उन सबको मेरी तरफ से बहुत दुआएं। अल्लाह सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे, सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबको अपने घरों में खुश रखे। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी सारी दुआएं देने का, इतना सारा प्यार देने का, और मज़ीद जो दुआएं आ रही उनके लिए भी। और स्पेशल थैंक्स टू माई बेस्ट फ्रेंड सहर के जिस तरह तुम मेरे साथ रही हो ना, अल्लाह ताला हमेशा तुम्हें मेरे साथ रखे और हमेशा इसी तरह मुझे सपोर्ट करती रहना। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। दोस्त ब्लेसिंग है यार वो दुबई से सिर्फ मेरा निकाह अटेंड करने आई थी और फिर वो चली गई। बड़े कम होते हैं ऐसे दोस्त। मैं लड़के के लिए नहीं रोई जितना लड़कियों के लिए रोई हूँ। ये नहीं मेरी दोस्त बहुत अच्छी है। दोस्त ब्लेसिंग है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह पाक हमें भी अच्छे दोस्त से नवाजे। अच्छे अल्लाह पाक हमें भी नवाजे, नहीं तो कोई नहीं। शोहर नहीं लड़कियों में आपस में कंपटीशन शुरू हो जाता है, मेरी वाली का नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कहा ना मैंने, ये दूसरी लाइन पे शुरू हो जाएगी, बाकी होता है कंपटीशन। और थैंक्स टू माय हस्बैंड कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ और इतना खुल के इतना खुल के हंस रही हूँ, इतना खुल के बोल रही हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। देखो प्यारी इसीलिए लग रही हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ। तो इतनी जो मैं खुश हूँ, मैंने बाहर जगह बैठकर हमेशा अपने माँ बाप को शुक्रिया बोला है, अपने घर वालों को शुक्रिया बोला है। तो पहली बार मैं पब्लिकली अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलूँगी कि बड़ी हिम्मत वाले हैं वो, जो सबके सामने पूरी दुनिया से बातें भी सुन रहे हैं, सब कुछ है, और फिर भी वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। सो थैंक्स टू हमजा, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। फरमाइए, कुछ सब्सक्राइब वगैरह करवाना है। और इसी तरह हमारे नॉन स्टॉप पॉडकास्ट को नॉन स्टॉप तरीके से देखते रहें। मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।